أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین گرامی، آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں افطار کی اس خوبصورت نشریات میں کہ جہاں آج الحمدللہ ہم 23واں روزہ افطار کرنے جا رہے ہیں. اور ماشاءاللہ کس طرح سے خوبصورتی کے ساتھ فہیم یہ 23 دن گزرے ہیں علماء کرام کی موجودگی میں، یہ زبردست ٹیلنٹ کی موجودگی میں، جج صاحبان کی موجودگی میں، کہ اب صرف اور صرف 2 روز رہ گئے ہیں اور اس کے بعد ہم سیمی فائنل راؤنڈ میں داخل ہونے جا رہے ہیں. مقابلہ انتہائی سخت ہونے جا رہا ہے اور وہ ہم ایک اصطلاح یوز کرتے ہیں نا، وقت کم مقابلہ سخت. تو وقت کم مقابلہ سخت. اور اس سے پہلے کہ میں بال دے دوں اپنے ساتھی اینکر کو، میں ذرا شکریہ ادا کر دوں ان تمام لوگوں کا کہ جن کے بارے میں ان تمام لوگوں نے لیپ ٹاپ آیا ہے کس کی جانب سے؟ لائبہ کی جانب سے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس گولڈن فوڈز کی جانب سے آیا ہے، اور دوسرا آپ کے پاس بائکیا کی جانب سے جو ہے وہ بھی آپ کے پاس تحفہ آیا ہے. فرسٹ اسٹیپ کی جانب سے آپ کے پاس تحائف آئے ہیں، JNS ایجوکیشن کی جانب سے آپ کے پاس تحائف آئے ہیں، اسلام آباد ٹی کی جانب سے آپ کے پاس تحائف آئے ہیں، نیلسن کی جانب سے آپ کے پاس تحائف آئے ہیں، IHIG کی جانب سے آپ کے پاس تحائف آئے ہیں، ہم تم کی جانب سے آپ کے پاس تحائف آئے ہیں، اور اپولو کی جانب سے بھی آپ کے پاس تحائف موجود ہیں الحمدللہ. اور ہمارے 2 ساتھی اینکر اور جج صاحبان بھی موجود ہیں. آپ یہ ان بچوں کے لیے تحائف کے طور پر موجود ہیں. بالکل آج کل تحائف جو ہے ماشاءاللہ جیسے جیسے راؤنڈ آگے بڑھ رہے ہیں تحفے بڑھ رہے ہیں. ان کے ساتھ یہ ہمارے ان کے میرے خیال میں مجھے ٹرک لانا پڑے گا ساتھ. تحائف جتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. آپ کی پروڈکشن بھی بڑی اعلیٰ ہوتی ہے. انہوں نے آغاز میں کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ ہم کسی مال کے اندر یا کسی بڑے اسٹور میں جا کے پروگرام کر رہے ہوں گے. جی بالکل جس طریقے سے ہمارا دسترخوان لگتا ہے ماشاءاللہ جیسے بڑھتے جا رہے ہیں. تو میں نے یہی کہا تھا کہ ہم کسی سپر اسٹور میں جو ہے وہ سلمان بھائی اگر آپ کے ڈریسز بھی بہت اچھے آ رہے ہیں. بہت شکریہ ضرور کا بھی شکریہ جی. امپائر کا بھی شکریہ، اتنا خوبصورت سیٹ انہوں نے لگایا ہوا ہے. سلیک ڈیزائنز کا شکریہ، جیولری بھیجتے ہیں. اسمارٹس کلیکشن کا شکریہ، جیولری بھیجتے ہیں. اب ہم شروع کرتے ہیں. بالکل جی. اب ہم تول کے بول کی جانب بڑھ رہے ہیں اور آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی خوبصورت ہے، فاصلہ رکھیں ورنہ.
اب یہ ورنہ کیا آگے کی کیا کہانی ہے یہ ہمارے مقررین جو ہیں وہ آ کے بتائیں گے ہمیں. سب سے پہلے آ رہی ہیں جوالا راٹھی گورنمنٹ ڈگری کالج مجید سے. مائک سیٹ کر لیجئے. 3 منٹ کا ٹائم ہوگا آپ کے پاس. 2.5 منٹ پر بزر بجے گا. ہیلو علامہ صاحب کی غیر موجودگی کو ویسے محسوس کر رہے ہیں؟ ابھی آئیں گے تھوڑی دیر میں. علامہ ججز میں تھے ہمارے ساتھ, آنے والے ہیں علامہ صاحب. جی مائک آن ہے. ٹائمر آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے اب. بسم اللہ. انور مسعود صاحب سے معذرت کے ساتھ, ان کے بغیر بھلا کس بات کا رونا ہے, وہ اگر ساتھ بیٹھ جائیں تو عام سی کھانسی بھی کرونا ہے. جناب والا موضوع میں لگا ہے فاصلہ رکھے ورنہ. علی وقار اس ورنہ کی تلاش میں میں نے اپنے ذہن کے گھوڑوں کو ہر جانب دوڑا دیا. جناب والا وہ گھوڑا جو ماضی کی جانب دوڑا, اس نے مجھے یہ اطلاع دی کہ اگر فاصلہ نہ رکھا جائے تو ایک ایسی ہیبتناک, خطرناک, خوفناک, تشویشناک کیفیت سر پر طاری ہو جاتی ہے جو انسان کو جیتے جی مار دیتی ہے. جی جناب والا آپ نے بالکل صحیح تجزیہ کیا, میرا مطلب محبت سے ہے. لیکن جناب والا جب حالیہ دور پر نظر دوڑائی تو یہ معلوم ہوا کہ اگر فاصلہ نہ رکھا جائے تو ویسے ہی ایک خطرناک کیفیت سر پر طاری ہو جاتی ہے, لیکن وہ انسان کو جیتے جی نہیں بلکہ جان سے مار دیتی ہے. تو جناب والا میں نے اپنے نتیجہ فکر سے یہ بات طے پائی کہ چاہے دور حاضر ہو یا ماضی, فاصلہ رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک آٹے کی بوری دیتے وقت 1000 تصویریں کھنچوانا. ورنہ جناب والا اگر فاصلہ نہ رکھا جائے تو آپ یہ کہتے نظر آئیں گے کہ یہی تو قیامت ہے. ویسے جناب والا بیٹھے بیٹھے ایک بات ذہن میں آئی کہ ہم کراچی والوں کا تو سمجھ آتا ہے, لیکن اگر اسلام آباد کے لوگ SOPs کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے 6 فٹ کا فاصلہ اختیار کرنے پر آ گئے تو جناب والا اسلام آباد کی آدھی آبادی تو پنڈی پہنچ جائے گی. ہے جناب والا چھوڑے ان باتوں کو, اسلام میانہ روی کا درس دیتا ہے. لیکن جناب والا کچھ لوگوں نے اس فاصلے کو اتنا سنجیدہ لے لیا کہ یہ فاصلہ بڑھتا ہی چلا گیا. جناب والا یہ فاصلہ جب طالب علم اور کتابوں میں بڑھا تو میں نے طالب علموں کو مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونے کے بجائے امتحانات کی منسوخی پر واہ 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 کہتے دیکھا. جناب والا یہ فاصلہ جب صوبائی حکومت اور غربا میں بڑھا تو میں نے راشن تو تقسیم ہوتے دیکھا, لیکن فیس بک پر, نہ کہ ضرورت مندوں کے گھروں پر. خیر جناب والا ان سب باتوں کے باوجود بھی فاصلہ رکھنا بے حد ضروری ہے, کیونکہ جناب والا یہ فاصلہ جب LOC پر پامال ہوا تو دنیا نے یہ صدائیں سنی کہ the tea is fantastic sir. جناب والا جب زمین والے زمین پر ظلم و بربریت کے عالم برپا کر کے چاند کا فاصلہ طے کرنا چاہتے تھے تو دنیا نے چندرائن پارٹ 2 کی صورت یہ تماشا دیکھا. اب جناب والا یہ تو ہوگا. تو جناب والا فاصلہ رکھنا بے حد ضروری ہے. ویسے صدر علی وقار اگر آپ ارطغرل غازی کے فین ہیں تو آپ کے لیے ایک ذاتی تجویز ہے کہ ذرا فاصلہ اختیار کر لیں ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے, کیونکہ جناب والا اتنا درس تو جمعے کے خطبے میں بھی نہیں ملتا جتنا ان کی تصاویر کے نیچے موجود کمنٹس میں ملتا ہے. ویسے جناب والا ایک اور تجویز ہے کہ سحر کے وقت ذرا فاصلہ اختیار کر لیں نہاری اور پائے سے, کیونکہ جناب والا آپ جتنے ہی شریف کیوں نہ ہو لیکن 4 ہارٹ سرجریز کے بعد ایک عام انسان کا بچنا تو ناممکن سی بات ہے. ویسے جناب والا فاصلہ اختیار کرنا چاہیے ان لوگوں سے بھی جو عالمی وبا کے دوران بھی میچنگ کی چپل لینے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں. اب جناب والا انہیں کون بتائے کہ عید ان کو شاید قرنطینہ مراکز میں منانی پڑ سکتی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور یہ جو انہوں نے منظر کشی کی ہے نا, یہ حلیمہ والی اور ارطغرل غازی والی, واقعتاً فہیم صاحب یہی مسئلہ ہے. دنیا جہان میں اس سیریز کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, اور ہماری ماشاءاللہ سے کیا اعلیٰ مینٹیلٹی ہے کہ ہم ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے ان کی نجی تصویریں نکال کے دکھا رہے ہیں. یہ ہمیں درس دیں گی, یہ ہمیں بتائیں گے اسلام کیا ہوتا ہے. نہیں یہ بالکل نہیں بتائیں گے. ہمارے اداکار جن کو ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ سے انہیں کوئی ڈرامہ نہیں ملے گا, شاید وہی لوگ یہ بتائیں گے. اللہ خیر کرے گا. سارا آ رہی ہیں ماما پارسی سے. تیار ہیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. صدر علی وقار, پاکستانی شادی شدہ مرد ہمیشہ تاش جیسے کھیلوں سے فاصلہ اختیار کرتے ہیں, کیونکہ یہ وہ واحد کھیل ہے جس میں بیگم کو اٹھا کے پھینکا جاتا ہے. اور جناب والا پاکستانی شادی شدہ مردوں کی اتنی مجال کہاں, کیوں راہیل بھائی؟ جناب والا اب بیگم کا ذکر آ ہی گیا ہے تو مدثر بھائی میری اس بات سے مکمل اتفاق کریں گے کہ بیگم اور سورج میں ایک مشابہت ہے, اور وہ مشابہت یہ ہے کہ دونوں کو گھور کے دیکھنے کے بعد آنکھوں کی روشنی نہیں رہتی. جناب والا فاصلہ رکھیں ورنہ. ارے صدر محترم آپ نے گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ یہ پیغام آپ کے لیے نہیں, ارے یہ تو میرے اس پڑوسی کے لیے ہے جو کہ آپ کے بچپن سے, میرا بچپن تو ابھی چل رہا ہے نا, کبھی ہمارا پانی روک لیتا ہے اور کبھی ایک دم چھوڑ دیتا ہے. جناب والا ان کی چھوڑی ہوئی کئی اور چیزوں کو بھی ہم نے پکڑا, نہیں بتاؤں گی,
لیکن اگر میرا کبوتر کبھی غلطی سے بھی ان کی چھت سے گزر جائے تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں. جناب والا, اس لیے ان کو چاہیے کہ یہ فاصلہ رکھیں, ورنہ سمجھدار کو اشارے ہی کافی ہے. جناب والا, ارسطو نے کہا تھا کہ انسان ایک سماجی حیوان ہے, معاشرے کے بغیر نہیں رہ سکتا. اب معاشرے میں جینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو رکھنا پڑتا ہے. جیسے گھر سے نکلیں تو لٹنے کے لیے کچھ ضرور رکھیں, سوئس بینک میں اکاؤنٹ رکھیں, بھائی ہیں تو بھرم رکھیں, بہنوں کے ووٹ کے لیے نوٹ رکھیں, اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے وکیل رکھیں. اور جناب والا, اگر یہ سب نہیں کر سکتے تو فاصلہ رکھیں. ویسے جناب والا, کچھ فاصلے بہت ضروری ہوتے ہیں, جیسے فاصلہ امیر کا غریب سے, عوام کا شعور سے, بیوروکریسی کا وزیر سے. ویسے جناب والا, اس فاصلہ رکھے پر آج کل سب سے زیادہ عمل تو وفاق اور صوبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. ایک دوسرے کے قریب ہی نہیں آتے, کوئی شیر تو کوئی ٹائیگر, تو ہم کیا ہیں؟ آپ سوچئے, میں آگے بڑھتی ہوں. جناب والا, پاکستانی عوام کی صلاحیتیں بالکل پانی جیسی ہیں, جس برتن میں ڈالو اس کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. مریض سے ملنے جائیں تو سب ڈاکٹر بن جاتے ہیں. فضول رسم و رواج کے وقت سارے مالدار, انکم سپورٹ پروگرام کے وقت سب زکوٰۃ کے مستحق, اور 14 اگست آ جائے تو سب سچے پاکستانی. اس وقت ہمارا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے جناب والا, فاصلہ رکھیں صوبائیت سے, ورنہ تقسیم ہو جاؤ گے. گو کہ ایک چیز پر ہم سب متفق ہیں جناب والا, ہمارا قومی ترانہ فارسی, ہیرو عربی, ڈرامے ہمارے ترکی, فلمیں بھارتی, اور خواہش رکھتے ہیں یورپ جانے کی. اب جناب والا, جبکہ ہر شعبے کو کرونا لگ ہی چکا ہے, تو میں تو یہی کہوں گی کہ ان سے سارے شعبے لے کر ایک طویل عرصے کے لیے کوارنٹین کر دیا جائے, اور ان سے کہا جائے کہ فاصلہ رکھیں عوام سے. شکریہ. یہ سارا ایک سیکنڈ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں ان سے بات کر لوں. سارا, آپ واپس آئیے گا اپنے فلور پہ. لاسٹ ٹائم جب آپ آئی تھی تو آپ نے ارطغرل وزیر اعظم پاکستان کے طور پر اس وقت کیا تھا. اس دن یہ مجھے لاسٹ ٹائم انہوں نے جب بھی آ کے جس چیز پر بھی انہوں نے تقریر کی تھی مجھے بہت اچھی لگی تھی. اور ذاتی طور پر آج میری آپ کے لیے رائے ہے کہ اگر آپ نے فیلڈ میں آگے ہماری فیلڈ میں آنا ہے تو آپ ضرور آئیے گا, اور آپ طنز و مزاح کے پروگرام کو کرنٹ افیئر والی نوعیت کے آپ ضرور ہوسٹ کیجیے گا. آپ بہت آگے جائیں گی کیونکہ آپ اپنے فیشل ایکسپریشنس کے ساتھ کھیلتی ہیں. تو یہ میری ذاتی رائے ہے آپ کے لیے. جیتی رہیے. تھینک یو. اور آج تیسرے نمبر پر بھی ہمارے ساتھ یہ ایلینا, میں نے صحیح پروناؤنس کیا, یعنی تینوں خواتین, تینوں لڑکیاں. الینا, یہ میں نے بھی لاسٹ ٹائم اسی طرح سے الیانا کیا تھا. آسا جلال اسکول سے آپ کا تعلق ہے. آسا جلال, اقصا جلال, الینا شاہد, آسا جلال اسکول. آسا جلال. اچھا جی, آپ تیار ہیں؟ اجازت ہے. ٹھیک ہے جی, شروع کیجیے. صدر اعلی وقار, اگلے معرکے میں جگہ بنانے کے بعد شدت سے تھا مجھے اگلے عنوان کا انتظار. آخر انتظار ہوا اختتام. دیکھا جب میں نے یہ عنوان تو پکڑے اپنے سر کے بال, ہوئی میں پریشان حال کہ مجھ جیسی سنجیدہ مقررہ کیسے کرے گی اس عنوان سے انصاف. بس جب دیکھا میری اماں نے یہ حال تو کہنے لگی میری جان, پچھلی تقریر میں کر آئی تھی جو تم میڈیا کا حال, اسی لیے انہوں نے بھیجا ہے تم پر یہ وبال. اب ہے تمہاری عزت کا سوال, تم بھی دے دو نا ایک معصومانہ مواد کہ فاصلہ رکھیں ورنہ. خیر صدر اعلی وقار, میں نے بھی کیا کر لیا, اچھے نمبروں سے میٹرک پاس. والدہ جو ہیں اماں ہماری, انہیں بھی آنے لگے, انہیں بھی چڑھ گیا مجھ جیسی حسین ذہین فتین اور پیاری بیٹی کی شادی کا بخار. ہونا کیا تھا, بس مجھے بھی آنے لگ گئے نئے کپڑے, جوتے اور جولری کے خواب بے شمار, اور میں بھی پیار کے صدقے والی مہجبین کی طرح چائے بسکٹ کی ٹرے لے کر ہو گئی تیار. اور پھر کچھ یوں ہوا, صدر علی وقار, ارے میرا مطلب ہے کہ صدر علی وقار, جیسے ہی میں نے قدم رنجا فرمائے کمرے کے اندر ویسے ہی کرچی کرچی ہوئے میرے خواب. میں جو سمجھی تھی کہ آئے گا کوئی میرے خوابوں کا شہزادہ فواد خان, ارے وہ تو نکلا ناصر خان جان. پھر کیا تھا, میں نے بھی دیکھا اپنی اماں کو, پھر دیکھا میں نے اپنے ابا کو, پھر دیکھا میں نے اس ناصر خان جان جیسے بشیر داس کو, اور کہا جناب فاصلہ رکھے ورنہ میں بھی کہہ دوں گی چلو شابہ کر تو. خیر صدر علی وقار ہمارے ایک نہایت ہی عزیز اور حسین سے وزیر, ناک پہ چشمہ گورے گال. گزشتہ دنوں ہوا ان کے گھر افطار کا اہتمام. جی ہاں صدر علی وقار, آپ صحیح سمجھے, جو ہے سندھ کی عوام کے لیے وبال اور کراچی کے لیے زوال. پھر بھی ماننا پڑے گی ان کی بات کیونکہ ہے بڑی نازک صورتحال. بہرحال فاصلہ رکھے ورنہ کرونا بھی ہو سکتا ہے. صدر علی وقار, میرا سیاستدانوں کو ایک مخلصانہ مشورہ کہ صحافی حضرات سے فاصلہ رکھے ورنہ اپنے کارنامے نہ ہونے دیں ان پر آشکار کہ فضا کرن اور اقرار عوام میں کریں گے ایسا پرچار کہ نہ بچا سکیں گے آپ. نہ عزت
ना सरकार। क्यों? सही कहा ना मैंने, सदर आली वकार। सदर आली वकार, एक शाम की बात है कि हमारे मोहल्ले के पप्पू को भी हो गया शहनाज से प्यार, और शहनाज ने इकरार करने से कर दिया इनकार कि लॉकडाउन की बात करेंगे प्यार, अभी तो कोरोना से बचना है मेरे यार। तो फिर फासला रखें, वरना आगे आप खुद समझदार हैं। सदर आली वकार, सदर आली वकार, मेरा उन आंटियों के लिए पैगाम है कि जिनके कारा तोयगर जैसे बेटे हैं उर्तुगल सीरीज का शिकार, कहीं वो भी ना मांग बैठे हलीमा सुल्तान, इसलिए फासला रखें। सदर आली वकार, इस लॉकडाउन और कोरोना शरोना में भी हमारे पड़ोसी मुल्क को चढ़ा एक बार फिर जंग का बुखार, और हमारी अफवाज ने भी दिया करारा जवाब और किया दुनिया को खबरदार कि फासला रखें, वरना 65 की जंग और दीगर ऐसे कई मौके, और गुज़िश्ता साल की चाय तो आपको याद ही होगी। शुक्रिया। खूबसूरत एंड Tea was fantastic. Tea was The tea fantastic. was fantastic. Obviously, उस चाय को कोई नहीं भूल सकता, और स्पेशली वो वज़ीर आज़म जो खुद चाय बेचकर वज़ीर आज़म बना है, वो तो कभी नहीं भूलेगा उस चाय के एक कप को। पेशा कोई भी बुरा नहीं होता, लेकिन सोच इंसान की नीच नहीं होनी चाहिए। नहीं, पेशा बुरा नहीं है, बस वो चाय के कप से उनका ताल्लुक हो गया इस वजह से। जब इंसान बुरा हो तो वो किसी भी पेशे में वो बुरा ही रहता है, और वो पेशे को बुरा कर देता है अपनी वजह से। पेशा कोई बुरा नहीं होता, इंसान अगर बुरा हो जाए तो वो पेशे के साथ लग जाए, लोग कहते हैं ये पेशा ही बुरा है, लेकिन वो इंसान बुरा है। इंसान बुरा। जी जनाब, बहुत मुबारक आप तीनों को यहाँ तक पहुँचने के लिए। और कंपटीशन इसी का नाम है, मुकाबला इसी का नाम है, जहाँ आपको चैलेंज किया जाए। और मैं समझता हूँ बहुत सारे मुक़र्रिरीन ऐसे हैं जो संजीदा बोलते आए हैं, और उनके लिए मज़ाहिया बोलना एक चैलेंज रहा है। आज भी जो मिज़ाह का मयार था वो उस मयार का नहीं था जहाँ एक स्टैंडर्ड सेट हुआ था हमारी पहले एपिसोड में, जो हमने जिसका जिक्र किया किरण ने, और तगल की हमने एपिसोड की थी। वहाँ जो एक मयार सेट हुआ था मिज़ाह का तंज के साथ, वो उसके बाद दोबारा किसी एपिसोड में, मेरा ख्याल है मुदस्सिर एग्री करेंगे, नहीं हमने उस तरह का देखा। तो उसको हम साइड पर रखते हैं, हम आज की बात करते हैं खाली। आज तंज बहुत अच्छे थे कुछ तकारीर में, लेकिन अगेन मिज़ाह मिसिंग था। बहुत सारी जगह ऐसी थी जहां आपने तंज क्रिएट किया, अगर उसमें ज़रा सा पंच क्रिएट करते, रिलेट करते किसी के साथ, तो वो अच्छा मिज़ाह क्रिएट हो सकता था। दूसरी बात, मिज़ाह में जिस तरह किरण ने पॉइंट किया एक स्पीकर को, मैं तीनों के लिए बात कहूँगा कि मिज़ाह में बहुत ज़रूरी होता है आपके तासुरात का आपके कंटेंट के साथ कोऑर्डिनेशन होना, उसका आपस में मर्ज होना। जब तक वो नहीं होगा तब तक वो मिज़ाह क्रिएट नहीं हो सकता। हम सीरियस में हमेशा बात करते हैं कि आपकी आवाज़ का अप एंड डाउन होना बहुत ज़रूरी है डेक्लेमेशन में, लेकिन मिज़ाह में तासुरात, अप डाउन और कंटेंट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और हम दोनों ये बात जानते हैं, बीइंग अ सीरियस स्पीकर्स, शायद मुदस्सिर ने कभी संजीदा की हो, मज़ाहिया की हो, मैंने कभी नहीं की, तो हम ये दोनों बात जानते हैं कि मज़ाहिया करना मज़ाहिया स्पीकर के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है, किसी को हंसाना बहुत मुश्किल काम है। हेड्स ऑफ टू दोस्त पीपल जो करते रहते हैं ये काम, और माशाल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ करते हैं। Exactly, मैं भी यही कहने वाली थी कि यहाँ पे ले आए जरा। बिल्कुल। तो हम आज की बात करेंगे, और आज के मुकाबले के मुताबिक जो है स्कोर मिलेगा। ये मत समझना कि हमने कोई पिछले उससे मवाजना किया, लेकिन आज भी जो मयार था तीनों का, मिज़ाह का कम था, तंज हमें अच्छा सुनने को मिला। अच्छा, एक चीज़ मेरी आदत होती है कि जब स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के कंपटीशन में तो मैं नाम लेके किसी की तकरीर का वहाँ पर जिक्र नहीं किया, मैं कहता हूँ बाद में आप पूछ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि हमने पहले कहा था किसी शख्स की तज़हीक, कोई भी करैक्टर है, उस करैक्टर को जो जीता जागता इंसान है उसको अगर आप लेकर नाम लेकर अगर करेंगे, वो नासिर खान जान है या वो मुदस्सिर इकबाल है या वो अलीना शाहिद है, वो काबिल कबूल नहीं है। नासिर खान जान एक करैक्टर है, वो हम उसकी इज़्ज़त करते हैं। उसी तरह से हमारे एक दोस्त ने उनके एंकर किया, तो मैं वो वाहिद आदमी था जिसने फ़ोन करके उसको बाकायदा डांट पिलाई थी कि आप किसी की तज़हीक नहीं कर सकते हैं। तो आप उस करैक्टर को करैक्टर के तौर पर किसी और नाम से ले लेते, नाम नहीं लेना चाहिए था। आइंदा भी ज़िंदगी में ख्याल रखें, ये इस वाला काम ना कीजिएगा, क्योंकि ये कहा गया था जब राहील ने शुरू में रेगुलेशन बताए थे कि आप किसी भी शख्सियत को बाकायदा तज़हीक का निशाना नहीं बना। और मुदस्सिर अगर आप इजाज़त दें तो हम आगाज़ में ही, इससे पहले कि ये कोई कंट्रोवर्सी बने, तो हम आगाज़ में, क्योंकि ये हमारे प्लेटफॉर्म से हुआ है और नासिर खान जान बहुत काबिले मोहतरम भी हैं, बहुत प्यारे इंसान भी हैं, तो अगर वो या कोई भी शख्स इस बात की वजह से हर्ट होता है तो हम पहले से ही उनसे माफ़ी मांगते हैं इस बात पर। रिजल्ट इसलिए बाकी तीनों की स्पीचेस बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क में नहीं थी। जो राहील ने बता दिया कि एक्सप्रेशंस, लेकिन कंटेंट जो हमारे सदर अली वक़ार दोनों ने, सदूर ने देख लिया, ऑडियंस ने देख लिया, उसको मीट करने की हम कोशिश करते। मैं तो कह रहा था कि बस करें अब, मैं मजाक के मौजू देना, क्योंकि वो नहीं हो पा रहा, संजीदा की तरफ आ जाते हैं। लेकिन ये भी आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी, आप तीनों बहुत अच्छी स्पीकर हैं सीरियस की,
یہ امتحان ہوتا ہے. کبھی کبھار میتھ اچھا نہیں لگتا لیکن دینا پڑتا ہے نا, کیمسٹری اچھی نہیں لگتی لیکن امتحان ہوتا ہے, اس لیے یہ بھی ایک امتحان تھا. لیکن آپ تینوں نے بہت اچھا پرفارم کیا, بہت اچھا, اور ماشاءاللہ بہت ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس, ابھی آپ لوگ اسکول اسٹوڈنٹس ہیں, بہت وقت ہوگا. آج فرق زیادہ ہے اسکور کا تینوں پوزیشنز میں, خاص طور پہ جو تیسری پوزیشن ہے آج کی وہ جا رہی ہے جناب جوالا راٹھی. اور جوالا آپ کے لیے ایک خاص اسپیسیفک کامنٹ, ہمیشہ کوشش کرو آواز کو تھوڑا سا مینٹین کرنے کی, ماحول دیکھتے ہوئے کہ اگر آپ اسٹوڈیوز میں تھوڑی سی آواز آپ کی اتنی ہونی چاہیے کہ آپ لاؤڈ ہوں اور آپ کلیئر ہوں, اس کے ساتھ کلیئرٹی تھی, آج تھوڑی لاؤڈنس مجھے کم لگی. دوسری پوزیشن آج کی جو ہے, اور اس کے بعد ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ اگلے راؤنڈ میں کون جانے والی ہیں دونوں میں سے. تو دونوں میں جو فرق ہے وہ 5 پوائنٹس کا ہے, اور 5 پوائنٹ کے فرق سے جو دوسرے راؤنڈ میں جا رہی ہیں وہ ہیں ماما پارسی کی سارا, اور سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے آج کی الینا نے. تو آپ تینوں کو بہت بہت مبارک, یہاں تک کا سفر آپ تینوں کا بہت اچھا رہا. ہمیں امید ہے آپ لوگوں کا بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا انشاءاللہ, اور انشاءاللہ دوبارہ آپ سے اس پلیٹ فارم پہ نہیں تو کسی اور پلیٹ فارم پہ ملاقات ہوگی. سارا آپ کو مبارک ہو, آپ نیکسٹ راؤنڈ تینوں کے لیے بیسٹ آف لک. تینوں بچیاں بہت اچھا, لیکن سارا میں پرسنلی بڑی خوش ہوں آج. اچھا, بیسٹ آف لک. ہاں مجھے سارا بڑی پسند آئی ہے, اور آج کافی ان کی بات کرنے کا انداز بڑا پیارا ہے. اسپیکرز بہت اچھی تھی. ایک اچھی چیز یہ کی ٹیم مینجمنٹ نے کہ تینوں بچیوں کو ایک راؤنڈ میں کر کے, تو وہ زیادہ اچھا کیا سیمی فائنل. تینوں بہت اچھا بولنے والی. تو تحفے بھی جا رہے ہیں ان کے ساتھ سر, بالکل ہبا لائف کی جانب سے, فیس فریش کی جانب سے, اور ایڈور کی جانب سے آپ کے ساتھ تحائف بھی جائیں گے. بہت بہت مبارک ہو آپ کو, اور ہمارے جج صاحبان کا. اور آپ اگلے راؤنڈ میں جائیں گی. آپ لوگ پلیز اپنی اپنی نشست پر جائیے. یہ لوگ اگلے راؤنڈ میں جائیں گے اور آپ نیوز اسٹوڈیو میں جائیں گے. نہیں آج سنڈے, آج تو چھٹی ہے, آپ لوگ گھر جائیں گے, گھر کی طرف جائیں گے, گھر کی طرف جائیں گے. اور ہم بھی اگلے راؤنڈ کی طرف جائیں گے. جی بالکل, ہم جائیں گے علم کے بول کی جانب. تو بلا لیتے ہیں اپنے آج کے کنٹیسٹنٹس کو. سید اسلام الدین ہے ہمارے ساتھ, انم اسلم ہیں جناح یونیورسٹی سے, ٹیم واو کو جوائن کریں گی آپ, اینڈ محسن حسن فیڈرل اردو یونیورسٹی سے, ٹیم لام کو آپ جوائن کریں گے. آغاز کریں. میری آواز کلیئر ہے, کلیئرٹی ہے؟ جی شروع کریں. پتہ ہے آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے, کوشچن سننا ہے, بزر دبانا ہے, جس کا پہلے بزر ہوگا اس سے ہم جواب لیں گے. غلط جواب پہ نیگیٹو مارکنگ ہوگی, اور اگر آپ نے پہلے بزر دبا کر بھی بول دیا خود بغیر بتائے تو اس پہ بھی نیگیٹو مارکنگ ہوگی. آغاز کریں. بسم اللہ جی. قرآن مجید کے ایک ہی بار نازل نہ ہونے کے بارے میں کفار کے اعتراض کا جواب قرآن مجید کی کس سورہ مبارکہ میں ٹیم واؤ؟ سورہ کوثر. غلط جواب. سورہ فرقان میں وہ جواب دیا گیا ہے جو قرآن پاک کے بار بار مختلف ادوار میں نازل ہونے پر جو اعتراض کیا گیا, وہ سورہ فرقان میں اس کا جواب دیا گیا ہے. قرآن مجید میں دوسرا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حروف تہجی, ٹیم لام. سوال آپ نے سنا تھا, دوسرا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حروف, دوسرا سب سے حروف استعمال ہونے والا, ٹیم بے. جواب دے دیجئے. نون درست جواب. کون سے پیغمبر نے مچھلی کے پیٹ میں کچھ, ٹیم بے. حضرت یونس علیہ السلام. حضرت یونس علیہ السلام. حضرت یونس علیہ السلام درست جواب. مسلمان بزرگ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کس مذہب کی مقدس کتاب میں شامل ہے؟ آپشنز لے لیجئے. ہندو مذہب, سکھ مذہب, عیسائی مذہب. سکھ. تیسرا آپشن کیا تھا؟ ہندو, سکھ اور عیسائی. سکھ مذہب. ٹھیک ہے, پہلے آپ نے تکا لگانے کی کوشش کی, پھر آپ بھول گئے, اور پھر آپ کا تکا کامیاب چلا گیا, تو آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. اگلا سوال. پہلے مارشل لاء کے نفاذ کردہ وقت پاکستان کے وزیر اعظم کون تھے؟ ایوب خان. غلط جواب. فیروز خان. پہلے مارشل لاء کے نفاذ کے وقت پاکستان کے وزیر اعظم فیروز خان تھے. قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ میں کب شمولیت اختیار کی تھی؟ 1913. 1913 درست جواب. نقش فریادی کس مشہور شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ آپشنز لے لیجئے. یگانہ چنگیزی, ریاض خیر آبادی, فیض احمد فیض یا جگر مراد آبادی. فیض احمد فیض کا یہ مجموعہ تھا. چوتھے کلمے کا نام بتائیے. ٹیم واؤ. توحید. چوتھے کلمے کا نام توحید درست جواب. دنیا کے عظیم باکسر محمد علی کا انتقال کب ہوا ہے؟ 3 جون 2016, 15 جون 2015, 20 جون 2012 یا 8 جون 2011. 3 جون 2016. 3 جون 2016 درست جواب. فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل کس صحابی نے اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئی تھی؟ آپشنز لے لیجئے. حضرت اسامہ بن زید,
حضرت محمد بن مسلمہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد بن معاذ. غلط جواب، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ کا درست جواب نہیں تھا. اگلے راؤنڈ کی طرف ہم بڑھ جاتے ہیں. اوکے جی، اگلا راؤنڈ جیسا کہ آپ سب لوگ پہلے ہی کھیل چکے ہیں، ریپڈ فائر ہے. 1 منٹ کا وقت آپ کو ملے گا، کوشش کیجیے گا جواب نہیں آتا تو پاس کر دیں. ٹیم بے سے پہلے شروعات کریں گے، آپ تیار ہیں؟ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. قومی ادارے پاکستان ریلوے کا پرانا نام کیا تھا؟ پاس. پاک برٹش ریلوے. آواز کو بجلی کی طاقت سے بڑھانے والے آلے کو کیا کہتے ہیں؟ آواز کو بجلی کی رفتار سے بڑھانے والے آلے کو مائکرو فون. پاکستان کرکٹ ٹیم نے اپنی تاریخ کا پہلا میچ کس ملک کے خلاف کھیلا، جیتا تھا؟ انگلینڈ. انڈیا. الجزیرہ ٹی وی چینل کا تعلق کس ملک سے ہے؟ سعودیہ. قطر. علامہ اقبال کہاں پیدا ہوئے؟ فیصل آباد. شہر میں؟ فیصل آباد. سیالکوٹ. ہاکی کے کس کھلاڑی کو فلائنگ ہارس کہتے ہیں؟ سمیع اللہ. سمیع اللہ صحیح جواب. قرآن پاک کے کس پارے میں صرف ایک سورہ ہے؟ کس پارے میں؟ پہلے سے پارے میں. نہیں جی، دوسرے میں. پہلے میں سورہ فاتحہ بھی ہے. زمین پر جو سب سے پہلا درخت اگایا گیا وہ کس چیز کا تھا؟ پاس. کھجور. غزوہ بدر کس تاریخ کو پیش آیا؟ غزوہ بدر. پاس. 17 رمضان 2 ہجری. ایک بیرل میں کتنے گیلن ہوتے ہیں؟ 10. 35. پاکستان کے قومی پرچم میں شامل سبز رنگ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ مائنورٹیز کی. سبز رنگ میجورٹی کی نشاندہی کرتا ہے، مائنورٹیز کی نہیں. ٹائم اپ ہو چکا ہے آپ کا، اور غلط جواب کے ساتھ آپ کا ٹائم جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا. ٹیم واو آپ تیار ہیں؟ بڑا اچھا موقع ہے. ٹیم بے جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پائے، آپ کر جائیے. تیار ہیں آپ؟ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. سارک کے پاکستان سمیت کتنے ممالک فاؤنڈنگ ممبر ہیں؟ 7 صحیح جواب. قائد اعظم کی پہلی اہلیہ کا نام؟ میٹھی بھائی. پاس. ایمی بائی. ڈسٹرکٹ کلات پاکستان کے کس شہر میں واقع ہے؟ سوات. ڈسٹرکٹ کلات پاس. بلوچستان. پاک پتن نامی شہر پاکستان کے کس صوبے میں واقع ہے؟ پنجاب. پنجاب صحیح جواب. دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس کون سی ہے؟ ایدھی. صحیح جواب. دنیا کی سب سے خطرناک چوٹی کا نام؟ چوٹی. پاس. چوٹی ماؤنٹین بکیٹ. وہ ماؤنٹ ایوریسٹ. ہے؟ ماؤنٹ ایوریسٹ نہیں جی، ماؤنٹ ایوریسٹ نہیں ہے، ناگا پربت سب سے زیادہ خطرناک جو ہے. 2018 کا فٹ بال ورلڈ کپ کہاں کھیلا گیا؟ پاس. روس. معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. نہیں جی، حضرت آدم علیہ السلام سے. ارسطو کہاں کا رہنے والا تھا؟ پاس. یونان. 1 کلو گرام میں کتنے گرام ہوتے ہیں؟ 10. 1000. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام کیا تھا؟ ہاشم. ہاشم صحیح جواب. ٹائم اپ ہو چکا ہے آپ کا، اور کافی کم جواب ملے ہیں آپ کی جانب سے بھی. تو ٹیم لام دیکھتے ہیں کہاں تک. سیکنڈ راؤنڈ میں آ کر کیا ہو گیا ہمارے کنٹسٹنٹس کو؟ بہت سست، یا پھر رمضان کی وجہ سے تھک گئے ہیں؟ غالباً یا تو تھک چکے ہیں یا پھر ہو سکتا ہے کہ سوالات تھوڑے سے مشکل انہیں مل رہے ہیں، اس وجہ سے شاید جواب نہیں آ پا رہے. ٹیم لام آپ تیار ہیں؟ چلیں جی، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ 1000 سال. 110. پاک پتن میں کس بزرگ کا مزار ہے؟ بابا بلے شاہ. بابا بلے شاہ. بابا قید الدین گنج شکر بخش. بابا بلے شاہ نہیں. پاکستان کے پہلے ڈیفنس منسٹر کون تھے؟ قائد اعظم. لیاقت علی خان. 1996 کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل کس شہر میں کھیلا گیا؟ ایڈلیڈ. لاہور. آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے چھوٹا اسلامی ملک کون سا ہے؟ پاس. مالدیوز. ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والے دنیا کے سب سے کم عمر کھلاڑی کا نام بتائیں. حنیف محمد. حسن رضا. انٹرنیشنل ایک روزہ کرکٹ میں تیز ترین 3000 رنز بنانے والے کھلاڑی کا نام بتائیں. MS دھونی. ہاشم آملہ. اللہ کی بنائی ہوئی کس مخلوق کا خون سفید ہوتا ہے؟ لال بیگ کا. صحیح جواب لال بیگ. عقابوں کا شہر کسے کہا جاتا ہے؟ پاس. سرگودا. کوئی خاص جو ہے وہ آپ لوگوں کی جانب سے اس راؤنڈ میں پرفارمنس ہوئی نہیں ہے، اور ٹوٹل بھی جو ہے وہ بھی آ جائے گا. لیکن میرے خیال میں کیا تیاری نہیں تھی یا کیا ہوا؟ سوال تو اتنے مشکل میرے خیال میں نہیں تھے، ایسا ہی ہے نا؟ اور اتنے کروشل ٹائم پر آنے کے بعد اگر ایسا رزلٹ آ رہا ہو کہ ٹیم لام آپ بالکل 0 پہ ہوں، تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ سیمی فائنل میں سیکنڈ راؤنڈ میں آپ داخل ہو گئے ہیں. آپ سیمی فائنل میں داخل ہونے جا رہے تھے، آپ کوارٹر فائنل میں ہیں اس وقت. تو یہ مطلب بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے. جو آگے جائیں وہ یہ سوچ لیں کہ بس وہ دھکے سے جو ہے آگے جا رہے ہیں پروموٹ ہو کر.
اتنی کوئی خاص پرفارمنس نہیں تھی. بہرحال نام 0 پر ہیں, 20 پر جو ہیں بے ہیں, اور واو آج کی فاتح قرار دی جاتی ہیں. آپ جو ہے وہ اگلے راؤنڈ میں جائیں گی, بہت بہت مبارک ہو آپ کو, آپ کے ساتھ تحائف بھی جائیں گے. اور ہمیں ایک وقفہ لینا ہوگا ناظرین, ہم بریک پہ جائیں گے. بالکل جی, وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا. میں چاہ رہی تھی کہ ہم نعت سے السلام علیکم ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان میں بول کی ٹرانسمیشن جاری ہے. افطار ٹرانسمیشن میں ہم یہاں پر موجود ہیں. اس سے کچھ ہی دیر بعد جو ہے 23واں روزہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہم افطار کر لیں گے. لیکن اس سے پہلے ناظرین اب ہم عالم کے بول میں داخل ہو چکے ہیں. علماء کرام ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں, اور یہ وقت وہ وقت ہوتا ہے, یہ سیگمنٹ وہ سیگمنٹ ہوتا ہے جب ہمیں بہت سی وہ باتیں پتہ چلتی ہیں جنہیں ہم گناہ نہیں سمجھتے تھے, ہمیں بہت سی وہ باتیں پتہ چلتی ہیں جنہیں ہم برا نہیں سمجھتے تھے, کیونکہ معاشرے میں یہ چیزیں ایسی گھل مل گئی ہیں کہ انہیں نہ کرنے والے کو ہم بے وقوف سمجھتے ہیں, اور جو انہیں کر رہا ہوتا ہے اسے عقل مند اور چالاک سمجھتے ہیں. جیسا کہ یہاں پر میں آپ کو حوالہ دیتا چلوں اپنے موضوع کے مطابق, جو آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے خیانت اور ناپ تول میں کمی. عموماً بڑا ہی آسان سا لفظ لگتا ہے کہ یار اگر 1 کلو میں سے آدھا پاؤ یا ایک چٹاک نکال بھی لیا تو کسی کو کیا فرق پڑ جانا ہے, جلد بازی میں تول دیا ہوگا. لیکن قوم شعیب پر, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر, جسے قوم مدین بھی کہا جاتا ہے, اس قوم پر عذاب آیا آگ کا, چنگھاڑ کا, جبریل امین کی چیخ کا, اور وہ قوم جس حالت میں تھی اسی حالت میں تباہ و برباد ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ قوم ناپ تول میں فرق کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا, اور ایک جگہ پر یہ ارشاد فرمایا ہے, اور ناپو تو پورا ناپو اور برابر ترازو سے تولو, یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہوگا. مطلب بظاہر دیکھنے میں مولانا صاحب بڑی چھوٹی سی چیز لگتی ہے کہ ناپ تول میں فرق سے کیا ہو جائے گا, معمولی سا معاملہ ہے, کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا. پر ایک پوری قوم پر, اللہ تعالیٰ کے نبی کی قوم پر عذاب آنے کی وجہ ہی ناپ تول میں فرق تھا. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے, علماء کرام اس پر ضرور روشنی ڈالیں گے. آیات کا حوالہ دیا وہ ہے بھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت. بالکل, کیونکہ بنی اسرائیل پر ہی جو ہے یہ زیادہ تر انبیاء کرام جو ہیں وہ آئے ہیں, ان کا نزول ہوا ہے. تو ہم اسے بڑا ہی اگنور کر دیتے ہیں ایسی چیزوں کو, اور ہم بہت سے ایسے معاملات ہیں, علامہ صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جنہیں ہم اگنور کر دیتے ہیں. یہ ناپ تول کا معاملہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. آپ اس بارے میں جو ہے وہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس پر ذرا ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ ہمیں اس بارے میں سبق دیجیے کہ ہم یہ کیا خطا کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے کہ قرآنی اصول کے مطابق اور حدیثوں کی روشنی میں خیانت کو بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے, اور ظاہر ہے کہ کم تولنا, کم ناپنا, جبکہ خریدنے والا رقم پوری دے رہا ہے, اور اس کے ساتھ نظر بچا کر یہ کرنا, یا اگر پیکٹ میں بھی ہے, پہلے سے پیکٹ بنے ہوئے ہیں, تو بہت سے لوگ شکایتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھنے میں بہت بھرا ہوا ہے ڈبہ, کھولا تو تھوڑا سا خالی ہے. اچھا, اس طرح کی شکایات عام طور سے لوگوں کے یہاں مشہور ہیں کہ بھئی اچھا پھر پیسے بھی بڑھتے ہیں, مہنگائی بھی ہوتی ہے, اور اس کے بعد چیز اس کو اس طرح نہیں مل رہی جتنی کہ اس نے قیمت ادا کی ہے. تو ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ ہم کلمہ گو مسلمان, اور دین و ایمان کی پابندی, قرآن کی پابندی, تلاوت, اگر یہ سب کچھ نماز پڑھ کر, روزہ رکھ کر اگر خیانت ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ سزا تو بہرحال اس کی وہاں ملے گی. اللہ تو کہتا ہے کہ جتنی نیکی ہوگی اتنی جزا, اور جتنا تم گناہ کرو گے اس کی سزا ہم دیں گے. تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو یا بڑے سے بڑا گناہ ہو, سزا تو ہر ایک کی ملے گی. لیکن خوف الہی دل سے نکل جاتا ہے, اور اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں, اور کچھ انجانے میں کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ یہ دیکھ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو عام فیشن ہے, سبھی کر رہے ہیں تو چلو ہم بھی کریں.
تو اس لیے اس کو بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہم مارکیٹ اور بازاروں میں جو تجارت کر رہے ہیں ان کو مثالیں دیں، آیتیں لکھ کر وہاں پر بھیجیں اور وہاں پر آیتیں بھی لگائی جائیں ٹکڑوں کی شکل میں، اور پرچے بھی بانٹے جائیں اور درس بھی دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹریننگ کی بھی کمی ہے، اس لیے کہ تجارت ایک شعبہ ہے اسلام میں، اور وہ اتنا بڑا شعبہ ہے کہ انبیاء نے تجارت کی ہے، ہمارے سرکار نے تجارت ہی کی غلہ بانی کے علاوہ، اور تجارت میں آپ نے اصول وضع کیے ہیں، یعنی اسلام آنے سے پہلے آپ تجارت میں اتنے ماہر ہو چکے تھے کہ لوگ جناب خدیجہ نے اپنی تجارت ہی پیغمبر کے حوالے کر دی۔ صادق اور امین یہ دونوں لفظ بتا رہے ہیں کہ تجارت میں صادق اور امین ہونا کتنا ضروری ہے، اور جبکہ ہمارے سرکار دو عالم کے دونوں یہ لقب ہیں صادق اور امین، تو ان کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بازار میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کمی ہو جائے گی، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اگر ایسے پروگرام ہوتے رہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور جس طرح سے آپ نے حوالے دیے قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر یہ ماپ تول میں کمی کے بارے میں بہت زیادہ، سورہ مطففین بھی ہے، بنی اسرائیل بھی ہے، سورہ شعراء بھی ہے۔ ایک اور آیات کا حوالہ میں بتاتی ہوں اس وقت، کم تولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے ماپ لیں پورا لیں، اور جب انہیں ماپ یا تول کر دیں کم کر دیں۔ کیا ان لوگوں کو گمان نہیں ہے کہ انہوں نے اٹھنا بھی ہے ایک عظمت والے دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، یا رب ذوالجلال۔ پھر آگے ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپ تول کم کرنے والوں سے فرمایا کہ بے شک تم لوگ ایسے کام پر لگا دیے گئے ہو کہ اس کام میں تم سے پہلے کچھ امتیں ہلاک ہوئی ہیں، کہ جس کا تذکرہ آپ نے کیا ہے۔ عمران بھائی آج افطار نشریات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑی مہربانی ہے عمران بھائی کی، ورنہ ہمیشہ سحری میں آتے ہیں، افطار میں کبھی ٹائم نہیں دے پاتے، اور آج ہمیں وقت دیا ہے اس کے لیے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں، آل پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن سندھ کے آپ چیئرمین ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ سے بات ہوگی، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اسکرین پر اپنی بھی اصلاح کے لیے یہ علماء کرام سے سوالات کریں، اور جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہم کچھ کام کرنے کی کوشش کریں۔ تو طارق آپ بھی یہاں پر موجود ہیں، آپ بھی یہ تمام علماء سے کسی بھی طرح کا سوال بھی کر سکتے ہیں، سوال بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ جیسے کہ بتایا کرن نے کہ یہاں پر ہم بھی سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہت سارے سوالات آپ کے بھی ذہن میں چل رہے ہوں گے، آپ سے ہو بھی رہے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہے ہوں گے، ہم بھی ابھی کریں گے، تو اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے ان سوالوں سے پہلے ہی آپ کو کوئی بات ایسی کلک کر جائے کہ آپ خود ہی اعلان کر دیں۔ جی اس لیے میں بعد میں آپ سے جو ہے وہ بات کرنے چاہیں گے، پہلے آپ سن لیجیے۔ جو بات کی کہ یہ کنندہ ہونے چاہیے، آیات مبارکہ بتانے چاہیے، لکھے ہوئے ہونا چاہیے، حدیث کا کوٹ کرنا چاہیے، جہاں جہاں پر یہ دودھ میں پانی ملا کر دے دیا جاتا ہے، ناپ تول میں کمی 1 کلو آپ کہیں دال لینے کے لیے گئے ہیں تو وہاں پر وہ باٹ کہتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے، اس کو لگا دیا بٹا، اس کو لگا دیا جاتا ہے، اور آدھا کلو کچھ کم کر کے اور پھر بیچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو اتنی آیات مبارکہ ہیں اللہ رب ذوالجلال نے ان کے لیے، اور پھر اس کام کو حرام قرار دیا ہے، پھر بھی دھڑلے سے کھلے عام عمران بھائی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ماشاءاللہ رمضان المبارک کے جو یہ دور چل رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ہمیں رحمتیں برکتیں لوٹنی ہوتی ہیں، اس میں تو ہم دھڑلے سے یہ حرام کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بار تو اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ سب کچھ بند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ آپ دونوں حضرات کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، آپ امت تک اچھے پیغامات پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، جس چیز کا بھی تذکرہ اور تکرار چلتا رہتا ہے اس سے ایمان والوں کو نفع پہنچتا رہتا ہے۔ اور عربی کا ایک محاورہ ہے الکلام اذا تقرر فی القلب، جب بھی کسی چیز کا تکرار بار 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 ہوتا ہے تو وہ چیز دلوں میں قرار پاتی ہے۔ ایک تو یہ تذکرے ختم ہو چکے ہیں، جیسے بھی بہن نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی تلاوت کا ترجمہ کیا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، لینے کی باری آتی ہے تو بڑھ کے لیتے ہیں، دینے کی باری آتی ہے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کیونکہ ان کو یہ گمان ہی نہیں ہے، یہ دل میں بات بیٹھی ہوئی نہیں ہے، جیسے ہمیں صرف کربلا کے ظالم نظر آتے ہیں، حضرت عثمان کے ظالم، ہمیں حضرت عثمان کے ظالم نظر آتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ظالم نظر آتے ہیں، امی جان امی عائشہ کے خلاف جو
زبانوں کو غلط استعمال کرنے والے اللہ ان کو دنیا میں بھی تباہ و برباد کر بھی رہا کرے گا بھی. جو بھی صحابہ کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے اللہ کی قسم اللہ اس کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بالکل درگزر نہیں فرمائے. اللہ ان سے راضی ہو, اللہ جی اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو ہمیں کربلا کے صحابہ اکرام کے ظالم تو نظر آتے ہیں کہ کربلا میں ان ظالموں نے ظلم کیا, سیدنا عثمان غنی کو, سیدنا علی المرتضیٰ کو, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو انہوں نے شہید کیا, فلاں صحابی کو انہوں نے شہید کیا. وہ ظالم نظر آتے ہیں. عبد الرحمن ابن ملجم ہمیں نظر آتا ہے. ہم تھوڑا سا وہ جھاڑو لے کے ذرا اپنی بھی صفائی اور محاسبہ کریں, کہیں ہم بھی تو عبد الرحمن کی روش پہ تو نہیں چل رہے ہیں. اللہ عبد الرحمن کا ذکر میں نے اپنے کیا ذکر تلاوت کرنا ہے. بہن روایات میں ملتا ہے کہ وہ اتنا تلاوت اور اتنا ذکر کرتا تھا مصعب کہ ماتھے پہ آثار, اور لوگوں کو ترس آتا تھا, آ کے اس کے منہ میں پانی ڈالتے تھے کہ یہ کہیں مر نہ جائے. اچھا ہوتا کاش مر ہی جاتا وہ. ہاں جی. لیکن بدبختی قوم کا سب سے بڑا بدبخت بننا تھا. جی جی بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا. اور نیچے پڑا ہوا پھل کھانے کو تقوی کے خلاف سمجھتا تھا. یعنی ایک طرف یہ صورت, اندر چونکہ گندگی سے بھرا ہوا تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور صحیح کتب صحیح حوالے کے ساتھ یہ 20 جگہ پر موجود ہے کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا. دیکھیں بعض صحابہ کو اللہ نے فوقیت عطا فرمائی, اور کسی صحابی میں کوئی خوبی, کسی صحابی میں کوئی خوبی, یہ پورا گلدستہ ہے. اب ایک ہی خوبی بیان کرتے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ان میں ایک الگ خوبی, اس میں ایک الگ خوبی, مختلف اللہ نے پورا گلدستہ بنایا. سارے گلشن نبوت کے پھول ہیں, سارے گلشن نبوت کے پھول ہیں. کیا خوبصورت بات فرمائی مفتی ابو محمد صاحب نے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر, اگر میرے بعد نبی ہوتے تو وہ عمر فاروق ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ وہ کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں, کہ اپنے بیٹے کا رشتہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ ایک خاتون اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے, وہاں پیمانے کچھ اور تھے, ہم نے پیمانے کچھ اور رکھ لیے ہیں. اتنی بڑی ہستی کی بہو بن رہی ہے کس بنیاد پر کہ ماں کہہ رہی ہے بیٹی سے پانی ملا لو. سبحان اللہ. بھائی ماں کہہ رہی ہے بیٹی سے کہ پانی ملا لو, تو آگے سے بیٹی کہتی ہے امیر المومنین نے منع فرمایا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ آگے سے ماں کہنے کہ وہ کون سا دیکھ رہے ہیں, میں وہ نہیں دیکھ رہے, فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کدھر ہے, ان کا بھی اللہ, میرا آپ کا بھی اللہ, وہ تو دیکھ رہا ہے. تو جب خوف خدا دل میں ہوتا ہے, راس الحکمت مخافت اللہ, اللہ کا خوف ہی ساری بنیادوں کا سرچشمہ ہے. تو اس میں میں یہ گزارش کروں گا کہ ان چیزوں کا تکرار بار بار ہونا چاہیے. اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ اگر اجازت ہو تو میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک آدمی کا آخری وقت آیا, مفتی صاحب سے اس کے اوپر رائے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس طرف ضرور آئیں گے. مفتی عابد مبارک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ. اور حضرت آپ اس وقت جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہو رہا ہے, حکومتی لوگوں کے ساتھ بڑا آپ کا جو ہے میل جھول اس وقت ہوا ہے کمیٹی کو لے کر کے, آپ دیکھ رہے ہیں کیا چل رہا ہے. رمضان پوری دنیا میں آتے ہیں, کرسمس آتا ہے دنیا میں 10% پہ لگ جاتی ہے سیل, 90% کی آپ کو دے دیے چھوٹ. ایسا ہی ہوتا ہے. دیوالی آتی ہے جی, مٹھائی کی دکانوں کے اوپر لگ جاتا ہے 1 کلو لے لیں 1 کلو فری. رمضان آتے ہیں 450 روپے والا مشروب جو ہے وہ 650 روپے پہ پہنچ جاتا ہے. مطلب ایسی برکت اس مہینے کی صرف ان چیزوں میں ہی کیوں آ رہی ہے جنہیں ہم استعمال کر رہے ہیں, ہم انسانوں میں کیوں نہیں آ پا رہی ہے یہ برکتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ہمیشہ کی طرح بڑا خوبصورت موضوع, دھوکہ, فراڈ, خیانت, رشوت ستانی, کرپشن, یہ وہ عوامل ہیں جو کسی بھی معاشرے کو گرانے کے لیے بہت ہیں. خوبصورت بات. اور ہم مسلمان, ہمارے اسلام کی بنیاد ہی ان چیزوں سے ہٹ کر ایمانداری, فراخ دلی, سخاوت, خیر خواہی, ایک دوسرے کی بھلائی, اس پر ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ آج ہم اس چیز سے ہٹ کر سب سے دھوکہ فراڈ کر کے, خوب کرپشن کر کے عمرے کا ٹکٹ کٹاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں افسوس عمرہ کرنے. افسوس. یا پھر حج کا فارم بھر دیتے ہیں کہ جناب چلو بہت کما لیا ابھی, حج کر کے آ جائیں. ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں یہ معاشرہ یقیناً اس وقت بہت پستی اور بہت زوال کی طرف گامزن ہے. اچھے لوگ بھی بہت ہیں, اچھے لوگ نہیں ہوتے تو ان لاک ڈاؤنز کی وجہ سے جو صورتحال
حکومتوں کی نااہلی نے پیدا کی ہے تو اجتماعی طور پر یہاں پر ہمارے پاس زمینیں کم پڑ جاتی دفنانے کے لیے. درست فرما رہے ہیں, بھوک سے یہ حال ہو جاتا ہے. یہ بھوک سے ان لوگوں نے پوری پلاننگ ہے ان لوگوں کی کہ ایک ایک گھر میں راشن بانٹا ہے انہوں نے ماشاءاللہ سے 8 ارب روپے کا تو صرف سندھ میں بانٹا ہے, لیکن وہ رات کو باٹا اصل میں اس ٹائم پر کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتہ نہ چلے, اس طریقے سے دریا میں ڈالتے ہیں. کراچی میں تو سمندر ہے, سمندر میں ڈال دیا اور نکلے بھی رات کے 2 بجے اور رات کے 3 بجے پورا ہو گیا راشن. تو میں نے دیکھا نہیں اصل میں, اگر آپ نے دیکھا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. تو لیکن وہ پہنچا بھی نہیں ہمارے ہاں. تو نہیں, میں نے ہر سیاستدان سے پوچھا, کسی کے پاس جواب نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا ہے. اچھا, کسی کے پاس, کسی این جی او کے پاس بھی نہیں پہنچا. 1 ارب 8 کروڑ کا جو تھا وہ انہوں نے کہا ڈیلیبریٹلی کہ جی آپ نے ایسے دیا کہ اس ہاتھ سے دیا, اس ہاتھ کو پتہ نہیں چلا, لیکن کہاں گیا غریب کو بھی پتہ نہیں چلا. وہ غریب کو بھی پتہ نہیں چلا کہ کہاں گیا. سمندر میں, ہاں, دریا کی وجہ سمندر میں نیکی کر دریا میں وہ سمندر میں نیکی کر سمندر میں ڈال اور تصویر کھینچ کے فیس بک پہ ڈال. وہ تو ضروری ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ اب یہاں پر جو ہے اللہ خوش رکھے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ, ماشاءاللہ ان لوگوں نے کیا عظیم جے ڈی سی نے کیا, دعوت اسلامی نے کیا, بالکل الیاس قادری صاحب نے تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کے لیے 8000 تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے 8000 بوٹلز 2 دن میں عطیہ ہوئی ہیں. امیر دعوت اسلامی, امیر اہل سنت کو, بلکہ ہم سبھی جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے 8000 تھیلیسیمیا کے بچوں کو, یہ پہلی کال پہ, اور 16000 ہو گئی ہیں دوسری کال پہ, دوسری کال پر 16000. بے شک, ہم سب سلام پیش کرتے ہیں. 26 تاریخ کو ان کی سالگرہ بھی آنے والی ہے انشاءاللہ. اچھا, تو ایسے لوگ زندہ ہیں بے شک, جن لوگوں نے اس ملک کے غریب عوام کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ وقف کیا ہوا ہے, اور بنا تشہیر کے. اور بنا مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ابھی مجبوری میں تصویر کھینچانا شروع ہوئے, ورنہ آج تک ان کو کسی نے مجبوری میں, بس وہ ضرورت ہو گئی ہے, وہ دیکھا بھی نہیں تھا کسی نے. ہم نے کئی پروگرام کیے ہیں, وہ ایسے پردے میں آگے وہ ہمارے ہاں شو پہ اکثر آیا کرتے ہیں, تو وہ پلٹ جاتے ہیں اور پھر دعا کرواتے ہیں. تو یہ وہ لوگ عظیم لوگ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مظفریہ فاؤنڈیشن حضرت نے بتایا کہ یہ ابھی تک جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ٹیم جڑی ہوئی ہے انہوں نے ہزاروں لوگوں میں راشن تقسیم کر دیا ہے. تو اگر یہ لوگ نہ ہوتے نا تو ان غریب عوام کا حال تھر کے بچوں کی طرح ہونا تھا. کراچی میں بھی, یہ پورے پاکستان میں بھی اسی طرح بچے بلک رہے ہوتے, کیونکہ باپ کام پہ جا نہیں سکتا, فیکٹریوں کو کیا ہوا بند, دکانیں لوگ کھول نہیں سکتے کہ روزانہ دیہاڑی کمائیں, اور بولے جی لاک ڈاؤن ہے, بچنے کی یہی صورتحال ہے کہ کرونا سے نہیں مرنے دوں گا, بھوک سے بھلے مر جاؤ, دوائی کے بغیر مر جاؤ, دوائی کے بغیر بھلے مر جاؤ, اور 50 بیماریاں جو ہیں وہ بھلے تم کو لگ جائیں, بلکہ بچوں کے سامنے باپ خودکشی کر لے. ابھی جو ندیم ملک صاحب کے اس میں ہے نا, وہ جو انٹرویو آیا انہی کا تھا. جی جی جی. تو اس نے بتایا کہ ہم بچے 5 دن سے ہمارے بچے بھوکے تھے اور کوئی سبیل نہیں ہوئی, تو اس لیے اس نے اپنے آپ کو ختم کر دیا, بالکل ان کے باپ نے. تو اور پھر بولتے ہیں لاک ڈاؤن سے ہم نے بڑا بچا. یہ لاک ڈاؤن صرف جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل نہیں ہے, اس کا علاج نہیں ہے. کورونا اگر ایک حقیقت ہے تو بھوک بھی ایک حقیقت ہے, اس سے بڑی حقیقت. کورونا اگر ایک حقیقت ہے تو بھوک اس سے بڑی حقیقت ہے, بالکل. غربت اس سے بڑی حقیقت ہے, بے روزگاری اس سے بڑی حقیقت ہے. تو بھائی نظام ہونا چاہیے. اس بارے میں پرائم منسٹر نے جو بات کی تھی وہ قابل غور ہے کہ میں لوگوں کو دیکھ کر لاک ڈاؤن کا فیصلہ کروں گا, لیکن ان کی بھی بات چلی کوئی نہیں, سب جگہ بیڑا غرق ہی ہوا. اب میں چاہتا ہوں کہ ہم سب یہ فریاد کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ سے, خدا کے لیے لاک ڈاؤن کو ختم کرو, SOPs ہر چیز کی جاری کرو اور کام کو کھول دو. یہ کرونا ابھی WHO بول رہا ہے کبھی بھی نہیں جائے گا, تو پھر کبھی بھی اسکول نہیں کھلیں گے, پھر کبھی بھی مدرسے نہیں کھلیں گے, پھر کبھی بھی آپ جمعے کی اجازت نہیں دیں گے پورے سندھ میں. آج بھی مجھے فون آیا کہ جمعۃ الوداع ہوگا کہ نہیں ہوگا, عید کی نماز ہوگی نہیں ہوگی, لاک ڈاؤن لگ جائے گا. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب جو پرسوں ترسوں جلوس نکال کر ایک مکتبہ فکر نے یہ حکومت کو بتایا ہے کہ بھائی آپ مذہبی معاملات میں نہیں بولو, اور حکومت نے ان کو SOPs پر عمل نہیں کرایا اور روک بھی نہیں سکی, تو دوسری طرف سب لوگ بول رہے ہیں بھائی اللہ کا واسطہ اب جمعے کو تم لاک ڈاؤن کا اعلان نہیں کرنا, اور نہ تم جمعۃ الوداع میں لاک ڈاؤن کی بات کرنا, جمعۃ الوداع ہی ہے, اور نہ تم جو ہے وہ عید کی نماز میں, خدا کے لیے, ورنہ کم از کم مفتی عابد مبارک تو 20 سے ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے نا, ہم جو ہے اپنی کمیٹی کسی سے کوئی فریاد نہیں کرے گی, صاحب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اس لیے ہم جو ہے وہ حکومت سندھ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے لاک ڈاؤن کو تھوڑا اچھا کر کے کرو اگر کرنا ہے, لیکن مذہب سے دور رہو. کاروبار بھی کھولو, صحیح بات, اسکول بھی کھولو, کام کھولو,
یہ کون سا لاک ڈاؤن ہے چلو جی اعلان کیا بند کیا اور گھر جا کے سو گئے, بھوکا مرتا بھوکا مرے, زندہ رہتا زندہ رہے, ایسا نہیں. اب دیکھیے پھر بولتے ہیں خیانت اور یہ خیانت اور یہ حدیث پاک میں آیا کہ لا يدخل الجنت خب ولا الخائن, نہ تو دھوکے باز جائے گا اور نہ خیانت کرنے والا جائے گا, جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا. اور من غشا فهو ليس منا, اور جو دھوکے باز ہے وہ تو ہم میں سے ہے ہی کوئی نہیں. اور یہاں پر جو بنیاد پڑی ہوئی ہے وہ دھوکے پر, فراڈ پر, جھوٹ پر پڑی ہوئی ہے. تو خود, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اچھا میں حکمرانوں پر تنقید نہیں کر رہا, یہ تنقید برائے اصلاح ہے, ہم آپ کے ساتھ ٹیم میں کھڑے ہوئے ہیں, لیکن خدا کے لیے کچھ خیال کریں. اس حکمران کی بات بتانا چاہتا ہوں, عمران خان صاحب کے لیے بھی یہ پیغام ہے, چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ, گورنر, جی بی اور آزاد کشمیر سب کے لیے پیغام ہے کہ ایک بادشاہ گیا ماشاءاللہ سیر کے لیے, تو سامنے دیکھتا ہے اپنے ہی ملک کی سرحد پر ایک بڑے بڑے اناروں کا جو ہے وہ باغ ہے, تو بڑے انار لٹک رہے ہیں, تو اپنے مصاحب کو کہتا ہے کہ لے آؤ ذرا. تو جب اس کے باغ کے مالک نے دیکھا کہ بڑا امیر آدمی ہے, پہچانا نہیں بادشاہ ہے, تو اس نے بھی اچھے اچھے توڑ کے دے دیے, پیش کیے کہ جاتے ہوئے بڑے پیسے دے کے جائے گا. جب اس نے کھایا بہت خوش ہوا, دوسرا کھایا, اس نے کہا اتنا میٹھا میری سلطنت میں, مجھے پتہ ہی نہیں. صبر کر ذرا, انار ختم ہونے دے, اس کے بعد یہ باغ بھی ہمارا ہو جائے گا. دل میں اس نے یہ نیت کی, اس نے کہا یار ایک اور لے آؤ توڑ کے, اس نے دوبارہ لے آیا, اب لایا تو اتنا کھٹا, دوسرا اس سے بھی کھٹا. تو اس نے بولا یہ کیا معاملہ ہے کہ پہلے والے دونوں اتنے میٹھے تھے اور یہ ابھی جو ہے وہ اتنے کھٹے ہو گئے. تو وہ بڑا سیانا تھا, پہچان تو نہیں پایا بادشاہ کو. کہا اے امیر, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے بادشاہ کی نظر اس کی رعایا کے مال پر خراب ہو گئی ہے. ہمارے ملک کے بادشاہ کی نظر نیت خراب ہو گئی ہے, اپنے ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی, اپنی رعایا کے مال پر خراب ہو گئی ہے, اس لیے اللہ نے میٹھے پھلوں کو بھی کھٹا کر دیا ہے. تو عمران خان صاحب اپنی نیت درست فرمائیں, اپنے وزرائے اعلیٰ کو بولے نیت ٹھیک کریں, گورنرز کو بولے نیت ٹھیک کریں, سندھ کے کیپٹن صاحب آپ بھی اپنی نیت ٹھیک کریں, آپ کا لاک ڈاؤن فائدے میں رہے گا, آپ کا جو مقصد ہے کرونا نہیں پھیلے وہ ٹھیک ہے, نہیں پھیلے گا. لیکن مظفر صاحب جو ہے وہ بھی ایک بیان کرنا چاہتے تھے. یہ ہمارے پاس جو ہمارا ٹاپک ہے خیانت, تو بیسکلی جس کے پاس جو عہدہ ہے, جو منصب ہے, اگر آپ اس منصب کے ساتھ ایمانداری نہیں کر رہے تو یہ بھی آپ خیانت ہی کر رہے ہیں, اور یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا جو قرآن مجید میں بھی موجود ہے, جو احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے. ولی خان صاحب آپ کی جانب آتی ہوں, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ ہم نے اس کو, یہ بڑا واسٹ ٹاپک ہے, ناپ تول میں کمی, خیانت, ہم نے اس کو بالکل ہی چھوٹا سا کر دیا ہے کہ آپ نے دودھ میں پانی ملا دیا, چاول کے اندر کلر ملا دیا, دالوں کے اندر کلر ملا دیا, تو اس کے یہ کفر ہو گیا, یہ حرام ہو گیا, بلا بلا بلا. لیکن یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اگر میں نے آپ سے اپنی کوئی راز کی بات کی اور آپ نے وہ راز کسی اور کو بتایا, یہ بھی خیانت ہے, یہ بھی حرام ہے, اور اس کے اوپر بھی اسی طرح کا اللہ کی ناراضگی اور اسی طرح کا عذاب ہے جو ہم یہ سامان کے اندر ناپ تول میں کمی اور خیانت کر رہے ہیں. ذرا کیونکہ ہم مختلف پیرنٹ سے بات کر رہے ہیں, میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اس پوائنٹ پر نظر ڈالیے کہ ہم نے مذہب سے جو ہمارے فیور میں چیز تھی وہ ہم نے اٹھا لی, جو ہمیں سمجھ نہیں آیا اس کو ہم نے سائڈ میں کر دیا. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. اور وہ اعلان بھی کر دیجیے, ذکر کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مفتی عابد مبارک صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو واقعہ بتایا کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اور ہمیں بھی نظر آیا یہ حالات ہیں. میں اس موقع پر یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں, اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میرا نمبر بھی چلا دیجئے, سلمان قریشی صاحب میرا نمبر بھی چلا دیں. پورے ملک میں جو لوگ ہیں ان سے درخواست ہیں کہ بھئی وہ خودکشیاں نہ کریں, وہ مشکل میں اگر کسی کو بھی دیکھیں ان کو ہمارا نمبر دے دیں, ہمارے بندے ان تک خود پہنچ جائیں گے پورے ملک میں الحمدللہ. اور جو حضرات ہمارے پاس ہیں اس میں سسٹم میں موجود ہیں, ان کو پتہ ہے کہ بھئی لسٹوں پہ لسٹیں آتی ہیں, الحمدللہ ان کو جو چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. جی آپ نے سنا ہے, ناظرین کو میں ایک مرتبہ پھر بتا دوں, آپ نے سنا ہے مظفریہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ چلا رہے ہیں ولی مظفر خان صاحب, تو یہ معاملات کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ان سے جو ہے وہ ضرور رابطہ کریں. اور اس کے علاوہ ہم کئی معاملات میں ان کے ساتھ تعاون کریں گے, یعنی اخلاقی طور پر, اور کوئی مشکلات ہیں تو یہ سب چیزیں, اور میں سب کے فون اٹھاتا ہوں, سب کی بات سنتا ہوں. خیانت پر کرن نے بات کی, میں سلام پیش کرتا ہوں. آپ حضرات نے اس پہ جو حدیثیں ہیں, جو قرآن کی آیتیں تھیں وہ سب پڑھی لی, لیکن قرآن کریم میں سورہ اعراف میں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ وتخونوا اماناتکم, کہ اے ایمان والو تم تو اپنی امانتوں میں تو گڑبڑ کرتے ہی ہو,
وہ تو تم کرتے ہی ہو، یعنی لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی کرتے ہو، لیکن اللہ کی خیانت نہیں کرو۔ یہ جو ہمارے پاس جس وقت جو مسئلہ ہے نا پورے عالم اسلام میں، اور خاص کر ہم پاکستان والے، ہمارا کوئی قبلہ نہیں درست ہوتا ہے، اس کی وجہ ہے کہ ہم اللہ کی ربوبیت میں بھی خائن ہیں، شرک کرتے رہتے ہیں، صفات میں مختلف حوالوں سے، پیغمبر کے ساتھ خائن ہے، صحابہ کے ساتھ خائن ہے، اولیاء اللہ کے ساتھ خائن ہے، قرآن کے ساتھ خائن ہے۔ قرآن پڑھنا کسی کو نہیں آتا، ترجمہ کسی کو نہیں آتا، قرآن کریم سمجھنا کوئی نہیں چاہتا، اخلاقیات کوئی نہیں چاہتا، ہر کسی کو اعتراض ہے، یورپ پر اعتراض ہے اور فلاں پر اعتراض ہے، فلاں پر۔ بھئی یورپ پر ان لوگوں نے محنت کی، آپ محنت کریں، آپ کوئی کام کریں۔ اب یہ جو آپ نے فرمایا یہ حکومتوں کا، اور آپ نے جس طرح ہماری یہ سندھ کی حکومت کا، اللہ کے بندوں، لوگ جو ہے نا یہ بنیادی حقوق ہے انسان کے، کہ آپ ان کو کھانا فراہم کریں، آپ ان کو تعلیم فراہم کریں، آپ ان کو رہائش فراہم کریں، یہ بنیادی حقوق ہیں۔ ان بنیادی حقوق کے لیے آپ کو مرکز سے پیسے ملتے ہیں، عالمی این جی او سے آپ کو پیسے ملتے ہیں، ان پیسوں کا کوئی پتہ نہیں چلا، خود دینے والے کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کہاں دیے، خود لینے والے کو پتہ نہیں ہے مجھے کس نے دی اور کہاں دیے۔ یہ صورتحال ہے، درست، خود کے دونوں کو نہیں پتہ، المیہ ہے۔ تو یہ ایک خیانت ہے سب سے بڑی، سیاسی خیانت، علمی خیانت، فکری خیانت۔ یہ آپ حضرات جس منصب پر دیکھیں، خیانت نہیں، ویل للمطففین، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو تطفیف کرتے ہیں۔ تطفیف کا معنی کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو ہلکا کر دینا، تفیف، جو اوپر گھوم رہا ہوتا ہے نا پانی کے اوپر، اسی سے تفیف ہے، اسی سے مطفف ہے، تطفیف ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ جب بھی وہ لوگوں سے کال اور کیل اور ناپ کر لیتے ہیں، پورا استیفا کا مطلب کیا ہے؟ طلب وفا کے مکمل آ جائے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور اگر کسی کو کیل کے دیتے ہیں، ناپ کے دیتے ہیں، وزن کر کے دیتے ہیں، کمی کرتے ہیں۔ میں آپ کے مدرسے میں ملازم ہوں، میں آپ کی یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں، میں آپ کے بول چینل پہ گویا آپ نے مجھے بلایا ہے کہ آپ نے اتنی دیر کے لیے اتنا کام کرنا ہے، آپ کا یہ معاوضہ ہے، فرض کریں۔ ان تمام میں جو میری ڈیوٹی ہے نا، ڈیوٹی کے وقت تو میں صحیح ڈیوٹی نہیں دیتا، اور جب میرے پیسے یستوفون، پیسے پورے لینے، اور یہی ہمارے مسائل ہیں۔ اب یہ کل میری بات ہو رہی تھی پولیس والوں سے، ایک ڈی ایس پی میرے پاس رات کو یہاں سے جانے کے بعد بیٹھا ہوا تھا، خیریت سے بیٹھا ہوا تھا سر؟ ہاں آتے رہتے ہیں نا۔ اچھا، مولانا صاحب اللہ خیر کرے۔ نہیں ایسے ہی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پولیس کا جو سسٹم ہے، دیکھیں جی، ہم نے یہ جو خیانت کی بات کر رہا ہوں، ہم نے خیانت یہ کی کہ ہم نے پورا ملک یا عوام سارے پولیس کے حوالے کر دیے، اور پولیس کو ہم نے کچھ نہیں دیا، خود ان کو بھوکا چھوڑ دیا۔ ایک ڈی ایس پی کی تنخواہ 70 سے لے کر 80,000 ہے، چلے لاکھ ہیں، اتنے تو ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے لڑکے جو کیمروں پہ کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں۔ آپ یہ سیکورٹی سسٹم ہے، سیکورٹی فورس ہے، آپ اس کو آرمی چیف کے ماتحت کر لو۔ شہباز شریف سے میری ملاقات تھی، وہ سی ایم تھے، نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، نصاب پر بات ہو رہی تھی۔ اس درمیان میں امن و امان کی کوئی بات آئی، انہوں نے پوچھا حضرت آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ دنیا میں جہاں پہ بھی امن ہے، جہاں پہ بھی خوشحالی ہے، وہ اس لیے کہ وہ اسٹیٹ پولیس اسٹیٹ ہو گئی ہے۔ آپ پولیس کو وہ وردی پہنا ہے جو آپ نے رینجرز کو پہنا دی ہے، آپ ان کو پلاٹ ملتے ہیں، ان کو اختیارات دیں، ان کے ساتھ ان کے معاملات کو ٹھیک کر دیں، یہ پولیس ٹھیک ہو گئی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب جب پولیس والا جو ہے نا اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کی تنخواہ کم ہے، ان کو وہ نہیں ہے، اور تعلق ان کا سارا جرائم پیشہ لوگوں سے، تو وہ جرائم پیشہ لوگوں سے جب پیسے لے گا تو اس کو اسپیس بھی تو دے گا۔ صورت بڑی پیاری آپ نے بات کی، اور جس طرف آپ نے نشاندہی کی ہے، میں چھوٹی سی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں فہیم صاحب آپ کی اجازت سے، کہ پنجاب میں اور سندھ میں سب سے بڑا ڈفرینس یہی آتا ہے کہ یہاں پر جو وہاں پر ایک سب انسپیکٹر کی سیلری ہے، وہ یہاں پر ایک ایس پی لیول کی سیلری ہوتی ہے، تو بڑا اچھا خاصا ڈفرینس ہے۔ پھر وہاں پر مراعات مل رہی ہوتی ہیں پولیس کو، اور یہاں پر سلسلہ یہ ہے کہ جب یہ کورونا کی بیماری آ رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو یہاں پولیس والوں کی سیلریز کاٹی جا رہی ہیں۔ وہ پولیس اہلکار جو 24 گھنٹے اپنی زندگیوں کو اس وقت خطرے میں ڈال کے، مصیبت میں ڈال کے فرنٹ لائن پر کھڑے ہوئے ہیں ہمارے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، آپ کی عجیب و غریب پالیسیز ہیں جہاں پر پتہ نہیں ہے کہ کیوں ناکے لگائے ہوئے، لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے لگائے ہوئے، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے لگائے ہوئے، بہرحال وہ آپ کی اس پالیسی پر عمل کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو خدا را
ان کے بارے میں کچھ سوچیے. وہ پولیس اہلکار ہیں. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جب آپ ان کو فیسیلیٹیٹ رکھیں گے تو وہ آپ کو اس کا رزلٹ بھی دیں گے, اور اگر آپ جب کچھ نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا جو ہم پولیس اور کالی بھیڑوں کی بات کرتے ہیں. اور یہ جو ابھی بات ہوئی ہے نا, ایک مفتی صاحب یہ جو ابھی مولانا صاحب نے بات کر دی اور جب پولیس کا یہاں پر تذکرہ نکل ہی آیا ہے, تو میں اس بات کو کہتا ہوں جو اختیارات کی بات کر رہے ہیں نا کہ آپ رینجرز والے اختیارات دے دیں, آپ ایک مرتبہ پولیس کا نیٹ ورک تو چیک کریں کس لیول پہ پولیس کا نیٹ ورک ہے. آپ انہیں رینجرز کے اختیارات دے کے تو دیکھیں, مسجد کے باہر سے کوئی جوتا چرا کے لے جائے تو کہیے گا. اتنا اسٹرانگ نیٹ ورک ہے ان کا. سب کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائیں گے, جتنے بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہے ہیں نا سب کے اپڈیٹ ہو جائیں گے. آپ اختیارات تو دیں. اپنی خاص کر پاکستان پولیس بالعموم اور کراچی پولیس کو بالخصوص جو ہے وہ اپریشیٹ کروں گا کہ اتنے مشکل حالات میں انہوں نے کنٹرول کیا, اور ان کی تنخواہوں کا تو ریشو پنجاب کے مقابلے میں بہت نیچے آدھا ہے, آدھا ہے, 50 ہے, اور اس کے باوجود بیچاروں کے اس کا نظام الاوقات نہیں ہے ڈیوٹی کا کوئی نہیں. اور پھر اس کے بعد آپ بتائیے نا, کیا کوئی پولیس والا بچہ جو ہے وہ 30 40 50 ہزار روپے کی تنخواہ کے لیے گولی کھاتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. اس کا وہی جذبہ ہے جو سرحد پہ کھڑے ہوئے مجاہد ہمارے پاکستانی آرمی کا ہے. میں معذرت چاہتی ہوں آپ سے, کوئی سہولت حاصل نہیں ہے بیچاروں کو. میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں, میں قطع کلامی کر رہی ہوں. جب پولیس والے کو کسی کو گولی لگ جاتی ہے نا, جنا ہسپتال میں پڑا ہوتا ہے اور وہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. یہ برا حال نہیں, کوئی پرسان حال نہیں. یہ پولیس کے حوالے سے ہم, اور میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی عرض کروں کہ ہم یہاں ابھی پروگرام کی توسط سے یہ جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں اجتماعی طور پر کہ ایک تو سندھ پولیس کی جو تنخواہیں ہیں وہ پنجاب پولیس کے برابر کی جائیں, ایک دوسرا ان کے لیے یہاں پر ہاسپٹلز ان کی فیملیوں کے لیے ان کے لیے جدید ترین CMH کی طرح بنائے جائیں, اور ان کو سہولت جو ہے نا وہ آغا خان میں ان کے بچوں کو بھی, اور جو بڑے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان میں ان کے بچوں کو بھی, ان کے والدین کو بھی علاج معالجے کی سہولت پرووائڈ کی جائے. سکولز بھی بنائے جائیں ان کے بچوں کے لیے. طارق صاحب یہاں پر موجود ہیں, ان سے بات بھی کریں گے. اعلیٰ تعلیم دلوانے سکولز بھی بنانے چاہیے, اچھے اسکول بھی بنائیں, اور اگر نہ بنا سکے تو کم از کم اچھے اسکولوں میں داخلہ کروائیں. بالکل. طارق صاحب یہاں پر موجود ہیں. میں آپ سے ابو محمد صاحب بس ایک سوال, کیونکہ یہ اسکول سے ریلیٹڈ آ گیا تو میں چاہوں گا کہ پہلے میں ان سے بات کر لوں. حضرت میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ پوری گفتگو سنیے گا, اس کے بعد غالباً ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارادے بدل جائیں. جن لوگوں کو آپ نکالنے چاہ رہے ہیں ظاہر مجبوری کے تحت نکال رہے ہوں گے, جو آپ نے بتایا کہ مڈ جولائی یا مڈ جون تک شاید ایسا کوئی انیشیٹو لے لیا جائے, شاید اس سے بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ارادہ بدلے. تو یہ جو پالیسی چل رہی ہے, ایک تو یہ اسکول کے بچوں کے لیے, جو پولیس کے بچے ان کے لیے کوئی خاص اسکول بنوانے کی آپ ایک تو ڈیمانڈ ہماری طرف سے, یہ آپ سے گزارش ہی ہے, میں سب کی طرف سے مل کے ایک مشترکہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایک ایسے انٹرنیشنل لیول کا اسکول آپ بنا دیجئے, یا گزارش کیجئے لوگوں سے کہ وہ بنوا لیں جہاں پر پولیس کے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکیں کم فیس کے ساتھ ہی. اور دوسرا یہ جن ٹیچرز کے بارے میں ہو رہا ہے جو بیچارے اپنے لیے روزی روٹی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں نکالنا چاہ رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیے بالکل بہت اچھی گفتگو یہاں ہو رہی ہے, میں آپ کو بتاؤں بڑا مجھے سیکھنے کا موقع بھی مل رہا ہے یہاں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو پولیس کی بات ہو رہی ہے تو بہت سارے فلاحی ادارے جو ہیں وہ غریب بچوں کی فیس بھی ادا کرتے ہیں, تو وہ پرائیویٹ اسکولوں میں ادا کی جا رہی ہوتی ہے. تو الگ اسکول بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر گورنمنٹ آج یہ تہیہ کر لے کہ ایجوکیشن جو ہے ان کے بچوں کے لیے فری ہوگی پولیس کے, تو آپ بچوں کو بھیجیں اسکول, کسی بھی اسکول بھیجیں, اور وہ اسکول اپنا لیٹر بنا کے دے دے کہ بھئی یہ فیس سٹرکچر ہے, اور گورنمنٹ آف سندھ یا گورنمنٹ آف پاکستان ان کی فیس بھر دے, تو آپ کو ایڈیشنل ریسورسز استعمال کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ تو کوئی انیشیٹو لیتی ہے, آپ کورٹ میں لے جاتے ہیں کہ بھئی چیلنج کرنا ہے. نہیں, گورنمنٹ نے دیکھیں انیشیٹو جو لیا 20% کا, اس کو ہم نے لبیک کہا, اور 2 months کے لیے جو کہا وہ والنٹریلی ہم نے آگے بڑھ کے کہا. کچھ اسکول تھے ان کی ایک الگ جنگ تھی, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی فیس یا کوئی بھی جو کاسٹ ہے اس کو کم کرانے کا اختیارات گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے, تو وہ تو تھا الگ ہے, وہ رولز کے اوپر بات ہے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ ہم نے والنٹریلی 2 مہینے کے لیے دیا. لیکن ٹیچرز کی جہاں بات آتی ہے کہ دیکھیں ہم بھی مجبور ہیں, ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم 2-3 مہینے تک سیلریز دے دیں گے, ہم نے دی. اس کے بعد اگر اب اسکول نہیں کھلیں گے تو حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ پیسے نہیں دیں گے. ویسے ہی بہت کم کلیکشن ہے, اسکول فیس پہ چلتا ہے, کوئی بھی ادارہ فیس پہ چل رہا ہوتا ہے. تو اب جب فیس نہیں ملے گی, اور ہمارے پاس میں آپ کو بتاؤں رائٹ بھی نہیں ہے کہ ہم جون کی فیس وصول کریں کیونکہ ہم پڑھا نہیں رہے. تو جب اس لیے ہم نے کہا کہ ایس او پیز بنائے جائیں. بہت اچھی بات کی یہاں پہ مفتی صاحب نے کہ ایس او پیز بنا کے اسکول کھولے جا سکتے ہیں, اور تعلیم بھی ضروری ہے. اگر ہم بچوں کو 3-4 مہینے 6 مہینے محروم رکھیں گے تو یہ ریسرچ میری نہیں ہے, انٹرنیشنل رپورٹ ہے کہ یہاں پہ ڈراپ آؤٹ ریشو ویسے ہی بہت ہے اور مزید بڑھ جائے گا, اور اس میں بھی سب سے زیادہ میجورٹی فیمیل ایجوکیشن کی ہوگی. جو بچیاں ہیں وہ گھر پر بیٹھ جائیں گی. تو تعلیم دینا بہت ضروری ہے. آن لائن ایجوکیشن ایک سبسٹیٹیوٹ ہے لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے.
طارق ان لوگوں کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا؟ 20% آپ نے ڈسکاؤنٹ دے دیا فی میں، پھر اس کے بعد میرے پاس بہت ساری ایسے ٹیچر اسکیم میرے سوشل پیجز پر کمپلین آئی ہیں کہ آپ پلیز ٹیک اپ کریں اس ایشو کو کہ ٹیچرس کو سیلریز جو دی گئی ہیں وہ 50% 30% دی گئی ہیں، وہ غلط تو آپ لوگوں نے کیا کیا اس کے لیے؟ وہ غلط ہے اور اس کے لیے کمپلین نمبرز ہیں گورنمنٹ آف سندھ کے اور ہم بھی کمپلینز وصول کر رہے ہیں جس پہ ہم اسکول والوں سے بات کر رہے ہیں، لیکن 2-3 مہینے تک تو اسکول کو دینا چاہیے، لیکن ہم اس پہ ان کے لیے بھی درد رکھتے ہیں کہ اس کے آگے ان کے پاس بھی بجٹ نہیں ہے، کوئی قانون کے خزانے بھی کم پڑ جاتے ہیں. جب گورنمنٹ آف سندھ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے تو ایک چھوٹا سا تعلیمی ادارہ اس کے بعد کتنا بجٹ ہوگا، تو اس کا بھی خیال کیا جائے، ان کو بھی بجٹ دیا جائے. اسکولز کے پاس ایس او پیز ریڈی ہیں پوری؟ اگر سندھ گورنمنٹ کہہ دیتی ہے نیکسٹ ویک سے آپ اسکول کھول لیں، آپ لوگوں کی ایس او پیز کیا ہیں ذرا وہ چیزیں جلدی سے بتا دیں. ایس او پیز ہم نے وہاں بھی سبمٹ کی ہیں اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر. دیکھیں ایک تو اسکول کے اندر ماسک کمپلسری ہوگا، گلوز کمپلسری ہوگا، بچے جب اندر آئیں گے تو ان پہ اسپرے کیا جائے گا ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے، اور یہ کام بخوبی کیا جا سکتا ہے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد جب بچہ اندر کلاس میں آئے گا تو سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جائے گا، اور وہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ کلاس میں 25 بچے ہیں تو ان کو 2 شفٹ میں اسکول لگایا جائے، ایک شفٹ میں نہیں. 8 سے 9 بچے ایک ساتھ بیٹھیں، وہ دور دور بیٹھ سکتے ہیں، اور 4 کور سبجیکٹس پڑھائے جائیں اس سال، انگلش، اردو، میتھ اور سائنس، جس کی ضرورت آگے جا کے بچوں کو زیادہ ہوتی ہے. تو یہ جب ہم پڑھائیں گے تو بچے آرام سے 2 گھنٹے میں یہ سب پڑھ سکتے ہیں. اور پیرنٹس تو مبرہ ہوں گے نا ان چیزوں سے کہ ڈس انفیکٹنٹ آ رہا ہے وہاں پر، سینیٹائزر آ رہا ہے، پیرنٹس تو مبرہ ہوں گے نا. مطلب ایسا تو نہیں ہوگا 2-3 ہزار روپے پیسے انہیں سے لے لیے جائیں گے حضرت. یہ جو پنک ڈے، یلو ڈے، براؤن ڈے منائے جاتے ہیں، اس میں چپس، کیک، بسکٹ وغیرہ سب پیرنٹس کو بھر رہے ہوتے ہیں. تاثر غلط ہے کہ جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا، گیٹ نہ لگوا لیجیے گا کسی سے. تاثر غلط نہیں ہے، یہ تو بالکل ٹھیک تھا. نہیں کہ پیسے لے لیے جائیں گے ایکسٹرا. میں آپ کو یہ تاثر غلط ہو سکتا ہے. کس چیز کے نہیں وہ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز کی بات کر رہے ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسکول پیرنٹ راضی ہوتا ہے جب یہ ایڈمیشن کراتا ہے. نہیں وہ ایک عذر مذاق سوال ہو رہا تھا مفتی صاحب کہ وہ ہوتا ہے. یہ ویسے روٹین سے ہٹ کر ایک بات ہے، اس فیس سے ڈبل پیسے لے لیے جاتے ہیں مختلف بہانوں سے. یلو ڈے، مفتی صاحب آپ صحیح بات کریں لیکن یہ خبر نکالنے دیں، بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی کر دیں گے. اس پہ تو پیسے نہیں لیں گے نا. یہ ماسک میں بتاؤں سینیٹائزر کی اس کی ایگزامپل موجود ہے. جب اے پی ایس کا واقع ہوا، سیکیورٹی کے میجرز واقع کرائے گئے کہ بھائی پابند ہے، اسکول گارڈ رکھے، سیکیورٹی معاملات رکھے، اس وقت کوئی ایڈیشنل چارجز نہیں لیے گئے، اور اس وقت بھی کہا گیا کہ نہیں بچے ہماری ذمہ داری ہیں، ہمارے قوم کے بچے. اس وقت بھی دیکھیں کوئی سیکیورٹی کے مد میں نہیں لیے گئے. اچھا طارق اس کو اور جنہوں نے لیا ان کو ریکٹیفائی کرا کے واپس کروائے گئے. اس کو کیسے آپ ایشور کریں گے؟ ہمارے پاس تو ماشاءاللہ ایسے اسکولز ہیں جہاں گدھے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے اسکولز ہیں جہاں واش رومز میں پانی نہیں ہوتا، اور ایسے اسکولز بھی ہیں جہاں 500 اور 1000 روپے پرائیویٹ اسکولز کی بات کریں جو آپ کے پاس آتے ہیں. آپ کے انڈر میں آتے ہیں ایگزیکٹلی، میں نے اسی لیے میں نے اسپیسیفائی کر دیا اس کو کہ وہ اسکولز جو آپ کے انڈر میں آتے ہیں وہاں پر 500 and 1000 روپیز بھی اسکول کی فی ہے. تو یہ کیسے شور کرائیں گے کہ یہ ساری چیزیں، سینیٹائزرز بھی ہوں گے، ہینڈ واش بھی ہوگا، اور ساری چیزیں موجود ہوں گی، فیسلٹیز کیا کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جس پہ کوئی بہت زیادہ خرچ ہو. دیکھیں ماسک بچہ گھر سے پہن کے بھی آ سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ سینیٹائزر کی ضرورت نہیں ہے، جیب میں رکھ کے لا سکتا ہے گھر سے. مطلب سینیٹائزر جیب میں رکھ کے لائے گا. دیکھیں سینیٹائزر جو ہے، دیکھیں بعض اس میں حضرت دیکھیں آپ وہاں آ رہے ہیں جہاں لایا جا رہا تھا. نہیں لایا نہیں جا رہا. دیکھیں ماسک جو ہے دیکھیں اسکول بھی دے سکتے ہیں، بچہ بھی لا سکتے ہیں. آپ یہاں پر آج اعلان کر دیں کہ سینیٹائزر کا سبسٹیٹیوٹ آپ سن لیں. دیکھیں سینیٹائزر کا سبسٹیٹیوٹ ڈیٹول کا اسپرے بھی ہے. سستے چیزیں بھی ہیں جو اسکول چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا کر سکتا ہے. لیکن دیکھیں وہاں لمحہ فکرہ ہے جہاں پر گورنمنٹ اسکول کی بات کی، جہاں پر یہ اقدامات جو ایس او پیز فالو جو کروانے وہ گورنمنٹ کو کرانے. دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر تو کر رہا ہے، لیکن گورنمنٹ کی ذمہ داری پڑھائی دینے، تعلیم دینا تھا، وہ بھی بخوبی انجام دے رہا ہے. اچھا اگر آپ کو اجازت مل جاتی ہے آپ کو اسکول کھولنے کی، گورنمنٹ اسکول، پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ تمام ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں، گورنمنٹ اسکول میں ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، تو رجسٹ کریں گے پھر آپ لوگ؟ اگر اس چیز کو دیکھتے ہوئے اسکولز کو دوبارہ بند کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ رجسٹ کریں گے؟ دیکھیں اس پہ ہم نے اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر بھی کہا ہے کہ ایس او پیز کے مطابق جو ہم نے دیے ہیں، یا اگر وہ کچھ جو اپنائے جا سکتے ہیں اس پہ عمل کیا جائے گا، اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو سیل کرنے کا اختیارات جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان اور سندھ کے پاس موجود ہیں. لیکن دیکھیں زبردستی ہم اسکول نہیں کھولیں گے کیونکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ کو آن بورڈ لے کر ہم اسکول کھولیں گے. لیکن ہم نے ایک ریکویسٹ اور کی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 1 مہینہ ہم آگے اور رکنا پڑے گا کیونکہ حالات خراب ہیں، تو ہمیں کم از کم ایک لمیٹڈ سٹاف بلانے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم بچوں کو گھروں پہ وہ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکیں. اگر کوئی آن لائن کر سکتا ہے تو آن لائن کرے، وہ واٹس ایپ پہ کر سکتا ہے واٹس ایپ کرے. اگر ہینڈ آؤٹ بنا کے
پیرنٹ کو ہینڈ اوور کر سکتا ہے تو وہ کرے, مطلب کسی نہ کسی طرح تدریس کا عمل جو ہے وہ جاری رہے, اور بڑے اسکولز کر بھی رہے ہیں چاہیے. بہت سارا ایسا ہو رہا ہے آج کل, سافٹ ویئرس کے اوپر جو ہے میٹنگز ہو رہی ہیں, اسی کے اوپر ایجوکیشن بھی چل رہا ہے زوم وغیرہ پہ. ہمارے ساتھ کوئی کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں حضرت؟ میں بات کر رہا ہوں عابد علی کراچی سے. عابد علی صاحب, تمام پروگرام ماشاء اللہ کے فضل کرم سے مستقل دیکھ رہا ہوں. جزاک اللہ سر. اور میں بہت اچھی طریقے سے دیکھ رہا ہوں. بہت شکریہ عابد صاحب. سمجھ بھی رہا ہوں, آپ لوگ بہت اچھی میزبانی کر رہے ہیں. جزاک اللہ جی, بہت آج کل جو امت کے اندر لوگوں میں, مسلمانوں میں ایک تاثر ہے, اس کی عالم دین سے سوال ہے کہ بددیانتی, امانت میں خیانت, کم توڑنا, اور جتنی برائیاں دیگر قوموں میں تھیں جن پہ عذاب آئے وہ اوور آل ہم میں ہیں. تو لیکن تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ہم امت محمد میں, یہ عذاب ہم پہ نہیں آئیں گے. تو کیا یہ واقعی ایسا ہے کہ ہم پہ نہیں آئیں گے؟ عابد صاحب بڑا زبردست سوال ہے آپ کا, کہ ہم یہ جو ایک دم لاؤ والی سے ہوئے بیٹھے ہیں کہ جی ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا, ہم تو بس آقا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمارے لیے تو تعلیم فرمائی ہے آقا نے, یہ ہمارے لیے ہی تو بتلایا ہے. آگے آنے والے لوگوں کے لیے قیامت تک جو یہ چلے گا دین, وہ انہی لوگوں کے لیے جو قیامت تک آ رہے ہیں. ابو محمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اس پروگرام کی افادیت بتانا چاہتا ہوں ایک منٹ میں, جی بالکل, اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. میں خود جب یہاں پر کافی دنوں سے میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں, پروگرام ہو رہا ہے, تو دل میں خیال آ رہا ہے کہ یار یہاں ہم بیٹھ رہے ہیں. پہلے ہماری رمضان میں قرآن کریم کی بڑی اچھی ترتیب ہوتی تھی, اب یہاں آنے جانے کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکی, اور بہت سارے معمولات ہوتے تھے. مجھے آج سحری کے وقت میں ایک فون آیا دمام سے, سعودی عرب سے, جو میں صحیح طریقے سے سحری بھی نہیں کر سکا. کاشف اختر نامی ایک ساتھی نے مجھ سے نمبر مانگا, جی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس نے بات کی, اس نے کہا جی میں نے کل کا آپ کا پروگرام سنا. تو میں سب سے پہلے تو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جتنے آپ حضرات بیٹھے ہیں, بہن بیٹی ہیں, آپ ہیں, اور آؤٹ آف کیمرہ ہمارے بھائی سلمان قریشی صاحب ہیں جو اس پروگرام کا مغز ہیں, جو اسے بڑے خوبصورت عنوانات دیتے ہیں. کل کا ہمارا جو پروگرام ہوا استغفار پہ, استغفار کا پروگرام, وہ پورا سننے کے بعد صبح تک ان کی ہچکی تھی, وہ روتے ہوئے مجھ سے بات کرتے رہے. کم از کم 15 سے 16 منٹ میری بات ہوئی ان سے. انہوں نے کہا جی 65 سال میری عمر ہے, میری فیملی بھی میرے ساتھ ہے, میں نے زندگی میں ایسی توبہ نہیں کی جو کل کا پروگرام سننے کے بعد میں نے توبہ کی ہے. اور مجھے اللہ جل شانہ سے مجھے پورا یقین ہے کہ میری اس توبہ کے بعد آپ کا جو پروگرام سنا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا. میں نے اس پروگرام کا, میں نے اس ٹیلی فون کال کا ایک اخذ نکالا, نتیجہ نکالا کہ اگر اس شخص کی توبہ قبول ہو گئی, اور یقیناً ہو گئی, تو یہ جتنے پروگرام ہو رہے ہیں شروع رمضان سے اس وقت تک, آن کیمرہ آؤٹ آف کیمرہ جتنے لوگ اس کا حصہ ہیں, سب کی مغفرت ہو گئی. اور یہ اس پروگرام کی یہ افادیت, یہ ایک بندہ ہے جس سے رابطہ ہوا, نہ جانے اور کتنے لوگ ہیں جو اس پروگرام کو سنتے ہیں. سلمان قریشی بھائی مجھ سے مشورہ کر رہے تھے کہ میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے اصلاح کے حوالے سے. تو یہ جتنے خوبصورت, کبھی خیانت پر, کبھی بغض پر, کبھی حسد پر, یہ جتنے پیارے عنوانات آ رہے ہیں, یہ سب اصلاح کا بہترین نتیجہ ہیں جو آج کا عنوان ہے. آج کے عنوان سے میں تھوڑی سی بات کیوں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ایک ہے فتویٰ مفتی عابد صاحب دیں, مولانا ولی مظفر صاحب دیں, حضرت مولانا عمران بشیر صاحب دیں. ایک ہے کسی مسلک کا کوئی بندہ فتویٰ دے, ٹھیک ہے جی. اور ایک فتویٰ وہ ہے جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم مسلمان جو ہیں وہ کسی بھی مسلک, مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں, ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کو اعتماد سے 2 قدم آگے بڑھ کر یقین کی حد تک مانتے ہیں. اور ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جو لفظ نکل گئے وہ وہی ہیں, اور وہ یقین کی حد تک ان پر ہمارا ایمان ہے. میں ایک فتوے کی شکل میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. دیکھیں, فتویٰ ہے, ایک ہے کہ فتویٰ آپ دیں, میں دوں, کہ کسی کو منافق کہہ دیا. اب پتہ نہیں وہ منافق ہے یا نہیں ہے, لیکن پوری قوم سن رہی ہے, جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ یہ منافق ہے, اس کے منافق ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک باقی نہیں رہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے, مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن مومن خائن نہیں ہو سکتا. یہ حضور کا فتویٰ ہے. اب ہر بندہ اپنے آپ کو جھانچ لے, ذرا ترازو میں تول لے کہ میں کس جگہ کھڑا ہوں. میں ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں مفتی صاحب نے ایک جملہ استعمال کیا دھوکے کا. ہمارے ہاں لوگ دھوکے سے آگے بڑھ کر نوسرے باز ہو گئے کہ دھوکہ کرنے کا موقع نہ ملا تو ہم شریف ہو گئے, اور موقع مل گیا تو ہم نے معاف نہیں کیا, چھوڑا نہیں اسے.
اس ملک میں وہی بندہ بچا ہوا ہے جس کا ہاتھ نہیں پہنچتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آ کر سوال کیا, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے اعراض فرمایا جیسے آپ نے سنا ہی نہیں. تو تھوڑی دیر بعد پھر جب وحی نازل ہو گئی, آپ نے اپنے چہرے سے کالی کملی ہٹائی اور صحابہ سے فرمایا وہ سائل کہاں ہے, اسے بلایا جائے. جب بلایا گیا, ابھی 1 منٹ پہلے بہن نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تو مجھے فوراً یہ حدیث یاد آ گئی. اسے بلایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب منصب میں خیانت ہونے لگے تو سمجھو قیامت آ جائے گی. جب منصب میں خیانت ہونے لگے, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ منصب میں خیانت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جب مسئولیت پر, منصب پر, عہدے پر, ذمہ داری پر ایسے لوگوں کو فائز کر دیا جائے جو اس کے اہل نہ ہوں. مجھے آپ بتائیے مفتی صاحب, آپ ذرا سوچئے کہ آج ہمارے ہاں سیاسی مفادات کے لیے سیاسی پارٹیاں یا سیاسی ذمہ دار احباب, کسی کا نام نہیں لینا چاہیے, اس گنگا میں سب نہائے ہوئے ہیں, کس قسم کے لوگوں کو ہم سیاسی بڑے بڑے عہدوں پر فائز کرتے ہیں اور پھر وہ سلسلہ ان کے ہاں نسل در نسل چلتا ہے, اور کس قدر اہل لوگ, قابل لوگ, پڑھے لکھے لوگ, تعلیم یافتہ لوگ وہاں. یا ایک مثال ایگزامپل ایسی بھی ہے کہ پی ایچ ڈی ایم فل ڈگری ہولڈر گجرانوالہ کے اندر اپنی ڈگریاں لگا کر چنے کی ریڑھی لگانے پر مجبور ہوا. ایسا ہی ہے. تو آپ یہ فتویٰ ذہن میں رکھ لیجئے, میں اگر مسلمان ہوں اور مجھے یہ یقین ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ سچ ہے, تو حضور نے فرما دیا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے, مومن خائن نہیں ہو سکتا, مومن سب کچھ ہو سکتا ہے, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے نبی نے فرما دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نے معراج کی رات میں جو سب سے کرب کا وقت دیکھا, جو سب سے سخت وقت دیکھا, اس بندے کو دیکھا جو خائن ہے. اور سب سے بڑی خیانت کیا ہے یہ بھی حدیث میں بیان کر دی گئی کہ آپ مجھے سچا سمجھ کر, اچھا سمجھ کر, دوست سمجھ کر مجھے بات کر رہے ہیں, اور میں اپنے ہی دل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو یہ مجھے سچا سمجھ کے بات کر رہا ہے, میں نے اس کو دھوکہ دینا ہے, میں نے نوسرے بازی کرنی ہے. فرمایا یہ سب سے بڑی خیانت ہے. یعنی میری نیت اسی وقت سے خراب ہو گئی. معاملات تو آپ میرے ساتھ بعد میں کریں گے, کاروبار بعد میں کریں گے, پہلے سے میری نیت خراب ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے بڑا خائن ہے. تو ہر وہ بندہ آج اپنے اوپر لکھ لے کہ وہ مومن ہے یا منافق ہے. اگر میری کیٹیگری اس میں آتی ہے, میں اس کیٹیگری میں آتا ہوں کہ میں کہیں نہ کہیں خیانت کرتا ہوں, دھڑ مارتا ہوں, زیادہ کرتا ہوں, تھوڑا کرتا ہوں, بڑا عہدیدار ہوں, چھوٹا ہوں, جو جتنا بڑا ذمہ دار ہے وہ اتنے بڑے ترازو میں اپنے آپ کو رکھے کہ آج یہ فتویٰ میرے اوپر صادر ہوتا ہے. اور منافق کے لیے جنت نہیں ہے, منافق کے لیے رسول اللہ کی شفاعت نہیں ہے, منافق کے لیے آب کوثر نہیں ہے, منافق کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت میں اس کے لیے زیارت نہیں ہے. حضور نے فرما دیا اگر خائن ہے تو خائن ہے, توبہ کے بغیر مر گیا, یہ منافق مرے گا, اسے مومن کی موت نصیب نہیں ہوگی. اللہ, اتنے بڑے بڑے عذاب یہاں پر موجود ہیں اور ہم کتنا نظر انداز کرتے ہیں علامہ صاحب ان چیزوں کو کہ یہ ابھی جیسے مفتی صاحب نے اشارہ کیا اس بادشاہ کی جانب جس نے پہلا انار کھایا تو میٹھا, دوسرا کھایا تو میٹھا, نیت خراب ہوئی اور انار خراب ہونا شروع ہو گیا. مفتی صاحب نے بھی جو واقعہ بتایا, جو چیز ابھی ہمیں بیان فرمایا, وہ بھی اس سے کچھ ملتی جلتی چیز ہے کہ اگر دل میں آ گیا کہ یہ مجھے بتا رہا ہے تو میں جو ہوں وہ میرے سارے اعمال جو ہیں وہ چلے جائیں گے. کہ آپ نے مجھے کوئی بات بتائی ہے راز رکھنے کے لیے اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ لو جی اب تو میں مطلب محلے میں جو ہے وہ سب کو سناؤں گا, ٹی وی پہ بتاؤں گا, یہ وہ ہم یہ کر رہے ہیں علامہ صاحب, ایسا کیوں ہے؟ ہم یہ ساری خیانت کر رہے ہیں, اس کی کیا کوئی ایک وجہ ہوتی ہے, ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں اگر ان برائیوں کو عام کیا جا رہا ہے تو ایسے ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ اتنی بری چیز ہے؟ یہ تعلیمات کی کمی ہے, ہمارے بزرگوں کی بتائی ہوئی باتیں ہم تک نہیں پہنچ رہی, کیا وجہ ہے؟ میں چاہوں گا اس پہ ذرا آپ ہماری بھی جو ہے وہ اصلاح فرمائیے اور لوگوں کی بھی. ہاں, جیسے کہ آپ نے ایجوکیشن کے سلسلے میں بات چیت کی, تو میں تو خیر یہ بات بہت دنوں سے اپنی تقریروں میں کہہ رہا ہوں, چونکہ ہمارے ہاں ملک میں تعلیمات کے 2 پورشن ہو گئے, 2 حصے ہو گئے. اگر آپ کو دینی تعلیم حاصل کرنی ہے تو مدرسے میں جائیں, اور اگر دنیاوی علوم حاصل کرنے ہیں تو پھر آپ اسکول سے لے کے کالج اور یونیورسٹی تک جائیں. تو اب یہ 2 حصے ہیں اور ان میں دونوں میں اختلافات بھی ہیں, اور کچھ یہ کہ انٹرنیشنل بین الاقوامی طور پر فاصلے بھی پیدا کیے گئے ہیں. جنرل مشرف کے دور میں بڑی کوشش ہوئی کہ پاکستان کی ایجوکیشن کو سنبھالا جائے,
اور کسی بڑے ادارے کو پورا پاکستان کا سسٹم ایجوکیشن کا دے دیا جائے، تو اس میں آغا خانیوں کا سسٹم ایجوکیشن کا سب سے نمبر 1 پاکستان میں سمجھا جاتا ہے، تو انہوں نے وہ دے دیا تھا. تو اب اس کے بعد وہ ایک ادھم ہو گیا کہ آغا خان جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، یہ نہیں وہ نہیں. اب اس میں جو بحثیں فرقہ وارانہ اور مذہبیات کے تعصبات کے مسائل آ جاتے ہیں کہ بھئی آکسفورڈ کے معیار پر بھی اسکول ہیں ہمارے پاس، کیمبرج کے معیار کے بھی ہیں، امریکن اسکول لاہور میں جو ان کا معیار ہے اس کے مطابق اسکول اور کالج ہیں ہمارے پاس. تو ہم یہ کہہ دیں مشرکوں کا معیار یہ، تو اس میں اب دیکھیں نا ایجوکیشن میں انگلینڈ نمبر 1 اس لیے ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس قوم کا بچہ ہے، کس فرقے کا ہے. وہ کہتے ہیں آپ پڑھ لکھ کے آئیے، ویزا ہم دیں گے. پڑھنے آ رہے ہیں آپ، جتنے ویزے تعلیم کے انگلینڈ دیتا ہے، یہ ضرور ہے کہ اب مہنگی ہو گئی ہے ان کی تعلیم، لیکن وہاں سے جو طلباء نکلتے ہیں اور جتنی یونیورسٹیز انگلینڈ میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کسی بھی ملک کا بچہ ہو، وہ جاتا تو اوپر عروج پر ہے اگر انگلینڈ میں اس نے پڑھا ہے. ہمارے ہاں خود مطلب یہ کہ امریکہ اور انگلینڈ کے پڑھے ہوئے لوگ جنہوں نے مثلاً ہارورڈ یونیورسٹی ہے بے نظیر وہاں کی پڑھی ہوئی تھی. میں نے خود جا کے پرنسٹن اور ہارورڈ کو میں نے خود دیکھا. تو جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جب یہاں تاج محل تعمیر ہو رہا تھا تو وہاں ہارورڈ یونیورسٹی بن رہی تھی، تو وہ اتنے پرانے. اب ایک سروے آتا ہے ہر سال کہ پوری دنیا کی یونیورسٹیز کا سروے آتا ہے کس ملک کی کتنی یونیورسٹیز نے ٹاپ کیا اور ان کے اسٹوڈنٹ. ابھی تک پاکستان کی ایک بھی یونیورسٹی اس میں سروے میں نہیں آ سکی ہے. ہر سال کا ریکارڈ موجود ہے، ابھی تک فہرست میں نہیں آیا ہے. تو یہ ہم اس پر سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ایسا کیوں ہے. دیکھیں مدرسے تو کبھی بھی نہیں آئیں گے، حالانکہ مدرسوں کی تعلیم جو ہے دینی اعتبار سے ایک سے ایک مدرسے ہمارے یہاں بہت اچھے اچھے مدرسے، دیوبند کے، بریلویوں کے، شیعوں کے اچھے مدرسے لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں موجود ہیں، اور وہ اچھی تعلیم بھی دے رہے ہیں. اس میں سے بہت سے علماء پڑھ کے نکلتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں. لیکن وہ ظاہر ہے کہ مدرسوں کو تو حیثیت نہیں دیں گے انٹرنیشنل طور پہ، لیکن یونیورسٹیز کو تو دیں گے، کالجوں کو دیں گے. تو ہمیں معیار بڑھانا ہے اور اپنے کورس کا جائزہ لینا ہے کہ اگر ہم انگریزی میڈیم میں بھی پڑھا رہے ہیں تو ہم اپنے دین کے بارے میں بچوں کو کون سی ایسی چیزیں رکھیں، اردو کی کتاب ہو یا انگلش کی کتاب ہو یا اور دوسرے سبجیکٹ ہوں، سائنس کے یا آرٹس کے، فارن لینگویج ہو، تو اس میں وہ کون سی چیزیں رکھیں کہ اس کا ذہن جو ہے وہ بدی کی طرف نہ جائے، خیانت کی طرف نہ جائے، بلکہ ایمانداری کی طرف رواں دواں اس کا ذہن ہو. تو ہمیں مل بیٹھ کے ایسے دماغ لینے پڑیں گے. مدرسوں سے بھی لوگوں کو لیں اچھے دماغ، کالجوں سے بھی لیں، یونیورسٹیز سے بھی لیں، دانشوروں کو بٹھائیں. یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں اس 50 سال میں جو دانشور میں نے دیکھے ہیں وہ تقریباً سب مر گئے. اچھے دماغ والے لوگ، بہت اچھے اچھے لوگ تھے، بڑے اعلیٰ تھے، جو اس کو سب کو سسٹم کو بنا کے چلے گئے. CSS لوگ تھے، آفیسر تھے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. خلیق الزماں کی کتاب موجود ہے، ہاشم رضا صاحب جو کہ پہلے ایڈمنسٹریٹر ہیں کراچی کے پہلے، اور 1944 میں یہاں آ گئے تھے. پھر وہ مغربی بنگال میں گورنر بھی رہے، پھر افغانستان میں وہ سفیر بھی رہے. سب سے ان کے بہت سے کارنامے ہیں، جس میں ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ جس وقت یہ جو میمن مسجد ٹاور پر ہے تو وہ ایڈمنسٹریٹ تھے، تو یہ زمین گورنمنٹ کے پاس تھی. تو انہوں نے اہل سنت کو بھی بلایا، شیعوں کو بلایا. انہوں نے کہا بھئی جو ہماری مانگ ہے، گورنمنٹ کو جتنے پیسے چاہیے آپ جمع کر کے دے دیں اور یہ پلاٹ لے لیں، آپ مسجد بنا لیں. وہ ابھی میٹنگ ہی کرتے رہے شیعہ سنی، میمن حضرات نے پیسہ جمع کیا اور دے دیا. تو انہوں نے اپنی سوانحات میں لکھا ہے کہ کتنے ذہین ہیں وہ لوگ کہ انہوں نے کوئی جھگڑا نہ آپس میں نہیں کیا کہ چندہ کرو یہ کرو. وہ آئے، انہوں نے کہا یہ لیجئے رقم، اور انہوں نے شاندار مسجد بنا کے کھڑی کر. تو ہمارے یہاں مسجد بنانے پر جھگڑا ہو رہا ہے.
اللہ کا گھر بنانے پہ تو آپ سوچیے کہ ایجوکیشن پہ کیا مسائل ہیں، کالج پہ کیا مسائل ہیں، پھر کالجوں کے سسٹم میں آپ دیکھیے کیا کچھ ہو رہا ہے. اب یہ کرونا نے تو قیامت ہی کر دی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بھئی اب پڑھائی کا کیا ہوگا، آن لائن ہوگا مسئلہ، کیا ہوگا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرح پیپر گھر پہ آ جائے گا، کاپی گھر پہ حل کرو، اگر خدا نہ کرے یہ آگے بڑھتا ہے. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بہت سے سسٹم بدلیں گے، بہت سے ڈپارٹمنٹ کم کیے جائیں گے. امریکہ بھی کر رہا ہے ایسا، اور یہاں بھی ہوگا کہ بہت سے یہ سمیٹے جائیں گے اور ریڈیوز ہوں گے، جہاں تک میرا خیال ہے. تو اس میں ایجوکیشن بھی سمٹے گی. تو اب جو نئی پالیسی بنے گی ہم کو اس پر عمل کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم آگے کیا کریں، اور قرآن اور حدیث کو ہم سامنے رکھیں گے، پیغمبر کے جو تمام تعلیمات کے بارے میں کہ کیسے آپ نے ایک سسٹم بنایا تھا سرکار نے کہ باہر کے ملکوں اور صوبوں میں جیسے جیسے اسلام بڑھ رہا تھا تو آپ تعلیم کا نظام بھی بڑھاتے چلے جا رہے تھے، تو اسے بھی سامنے رکھنا ہوگا. بالکل آپ نے درست فرمایا. اور جہاں تک تعلیم کی ہم نے بات کی، کیونکہ ہم نے خیانت اور ناپ تول میں کمی سے شروع کیا تھا اور پھر یہ تذکرہ تعلیم تک چلا گیا، تو مجھے وہ وقت یاد آیا، غالباً 2008 یا 2010 کا یہ واقعہ ہے. عمران خان صاحب کا انٹرویو ہو رہا تھا حامد میر صاحب کے ساتھ، اور حامد میر صاحب نے سوال کیا تھا کہ سر جب آپ کے پاس پاکستان کی باغ ڈور آئے گی تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس پہ عمران خان صاحب نے جواب دیا تھا کہ میں سب سے پہلے اس ملک میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر دوں گا. اور اب ماشاءاللہ جولائی میں 2 سال ہونے والے ہیں، لیکن وہ ایمرجنسی، دیگر معاملات کی تو بہت سی ایمرجنسی ہمیں دکھائی دی، لیکن یہ تعلیمی ایمرجنسی نظر نہیں آ رہی ہے. تو ہم سب اس پلیٹ فارم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب الجلال، درخواست بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اس تعلیمی ایمرجنسی کی جو خان صاحب آپ نے بات کی تھی، ماشاءاللہ اب تو تبدیلی سرکار ہے، اب تو انصاف کی حکومت ہے، تو ہم سب کی دعا ہے کہ وہ تعلیمی ایمرجنسی، اس کا نفاذ، اس مدینہ ثانی کی ریاست کا نفاذ یہاں پر ہو جائے تعلیمی ایمرجنسی. علامہ صاحب نے جانب نشاندہی کر دی ہے، علامہ صاحب نے بھی، کہ سر ان 500 یونیورسٹیز میں نمل یونیورسٹی نہیں ہے. تو ذرا اس جانب بھی غور کر لیجئے گا کہ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی اس میں ایک بات اس موقع پر مفتی صاحب ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پوری دنیا میں پاکستان میں مدارس پہلے نمبر پر ہے. یہ ماشاءاللہ پاکستان، یہ بات پوری دنیا میں حافظ پیدا کرنے والا پہلا، ماشاءاللہ الحمدللہ، سب سے بڑی تعداد، بغیر کسی گورنمنٹ کی سپورٹ کے اتنے افراد کو یہ مدارس ایجوکیٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. اگر گورنمنٹ ہاتھ رکھ دے گی تو یہ جو آپ کی یونیورسٹیاں 500 نہیں آ سکی تو انشاءاللہ 500 مدرسے آپ کی کمی پوری کر دیں گے. 5000 مدرسے. اور میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گی اس میں کہ وہ مدارس جہاں حفظ و ناظرہ کروایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تمام طرح کی بہترین تعلیم دی جاتی ہے، ڈگریاں دی جاتی ہیں، بہترین ہمیں اسٹوڈنٹس ان مدارس سے نکلتے ہوئے ملتے ہیں، جہاں جس کو حکومتی کوئی سرپرستی. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. بریک پہ ہمیں جانا ہوگا مظفر صاحب، واپس آتے ہی پھر آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے، کیونکہ اذان کا وقت جو ہے وہ ہونے والا ہے. اذان مغرب جب ہوگی تب ہم واپس آئیں گے. اجازت دیجیے گا، ابھی وہ بریک جو ہے وہ فوراً آ گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللہ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان مقبول کی افطار ٹرانسمیشن میں. اور ابھی الحمدللہ ہم نے 23واں روزہ بھی جو ہے وہ افطار کر لیا ہے. اسد بھائی میری گزارش ہوگی کہ مائک جو ہے وہ دے دیجیے گا پلیز، تاکہ بچوں سے جو ہے وہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جائے. آج روزہ کشائی ہے میں بھائی، پہلے ہم ان سے بات کریں گے. یہ لے مائک پکڑیے گا، کیونکہ یہ چھوٹے صاحبزادے جو ہیں یہ گٹھلی رکھنے کے چکر میں بڑا کنفیوز رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میں نام ہے احمد رضا. احمد رضا بھائی آپ بھی آ جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. احمد رضا صاحب، احمد رضا ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت والا نام ہے. تو احمد رضا صاحب، آپ گٹھلی رکھنے کے معاملے میں اتنا کنفیوز کیوں تھے؟ آپ بڑی دیر تک یہی سوچتے رہے میں رکھوں کہاں، جی ہے نا؟ ایسا کیا ہو گیا تھا آپ؟ یہ سوچ رہے تھے کہ اس کو دوبارہ کھا لو. ایک اور کھجور کھانا تھا کیا؟ نہیں 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 بھائی، بڑا کانفیڈنس، ماشاءاللہ کانفیڈنس لیول چیک کریں آپ. پھر کیا سنائیں گے آپ ہمیں آج؟ نور والا. نور والا. ارے واہ 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 ماشاءاللہ، سنائیے پھر. دو نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ٹف کمپٹیشن کے لیے چھوٹا سا بچہ پیارا سا. چلیں بھائی سنائیے. نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، سارے عالم میں تو دیکھو گے سا نور چھایا ہے. السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تلک کے چاند ستارے جل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. مائک تھوڑا قریب کر دے بیٹا. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے. ماشاءاللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ بیٹا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ جو ہماری شہزادی ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، السلام علیکم. مائک لے لو مائک لے لو مائک لے لو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ آمنہ. آمنہ. ارے واہ 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 واہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ. بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، سارے جگ میں تیری دھوم اللہ ہی اللہ. کیا سنائیں گے آمنہ آپ؟ حسبی ربی. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلے سنائیے. حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد
اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سنتے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا پھول اٹھا لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ بیٹا سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے بھائی. آپ کی جانب آ جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا خیریت سے؟ عائشہ طارق. عائشہ طارق ماشاءاللہ. عائشہ ہم چاہیں گے کہ آپ جو ہے وہ جلدی سے جو سنانا چاہ رہی ہیں وہ سنائیں, پھر ہمیں آگے جو ہے وہ جنید بھائی کی طرف بھی پڑھنا ہے اور ولی صاحب کی طرف بھی. تو کیا سنانا چاہ رہی ہیں جلدی سے سنا دیجیے. صاحب تاج وہ شاہ معراج ہو صاحب تاج وہ شاہ معراج ہو شہسوار براق و امیر عجم شہسوار براق و امیر عجم دافع ہر بلا دافع ہر وبا دافع کہہ دو ہم راغزرن جو علم صاحب تاج وہ شاہ معراج ہو صاحب تاج وہ شاہ معراج ہو. اس میں لکھا گیا اس میں اونچا ہوا اس میں مہر قبول شفاعت بھی ہے اس میں کی برکتیں اس میں کی رونقیں اس میں لوح و قلم کی امانت بھی ہے. کیا رب کیا جم سب کے سردار ہیں سب کے سرداروں کا ہے مقدس بدل ہر مقابہ کو وہ جو منور کرے وہ مہکتی وہ پاکیزہ سی ایک کرن صاحب تاج وہ شاہ معراج خوبصورت آواز ماشاءاللہ تاج وہ شاہ واہ 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. اور یہ لیجیے گا اسد بھائی وہاں پر رکھ دیجیے گا. ولی صاحب آپ وقفے سے پہلے کچھ عرض کرنا چاہ رہے تھے تو میں چاہوں گا آپ میں ایک منٹ میں مختصر یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ خیانت پر بھی بات ہو گئی, اس کے درمیان میں تعلیم پر بات ہو گئی کہ اگر تعلیم آدمی کے پاس پراپر ہو سنجیدہ تعلیم ہو اور وہ تعلیم صحیح معنوں میں تعلیم ہو تو وہ آدمی خیانت سے جو ہے بچ جاتا ہے, وہ خیانتیں نہیں کرتا. جو صحیح معنوں میں اہل علم ہوتے ہیں وہ کبھی خیانتیں نہیں کرتے. سب حضرات نے اس پہ بات کی. اس پر مجھے ایک بات یاد آئی تھی فہیم خان کے ہمارے کچھ لوگ جاتے ہیں نا آکسفورڈ پڑھنے کے لیے ہارورڈ پڑھنے کے لیے کیمبرج پڑھنے کے لیے تو یہ اعتراضات اٹھتے ہیں کہ بھئی یہ تو غیر مسلموں سے پڑھ رہے ہیں. تو غیر مسلموں سے تعلیم حاصل کرنے پر پابندی نہیں ہے. جو لوگ بدر میں قیدی بنائے گئے تھے وہ غیر مسلم تھے, وہ مشرکین تھے, ان کو یہ ہاں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے, صحابہ کے دشمن تھے, لیکن ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ہمارے ہاں بچوں کو تعلیم دیں اور اس تعلیم کے بدلے میں جو آپ سے فدیہ لیا جا رہا ہے وہ نہیں لیا جائے گا. ایک یہاں سے ثابت ہو گیا کہ غیر مسلم سے تعلیم آپ لے سکتے ہیں, لہٰذا غیر مسلم کو تعلیم بھی دے سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جب وہ جو حدیث ہے وہ جس درجے کی بھی ہے لیکن شہرت اس کی بہت ہے, اطلب العلم ولو بالسین, کہ علم تلاش کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے. تو چین میں تو اس وقت مسلمان نہیں تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کے لیے جو ہے نا اس طرح کی چیزیں پابندیاں نہیں لگانی چاہیے. یہ دونوں جگہوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور علم وسیع معنوں میں لیا جائے, وسیع معنوں میں دیا جائے. درست بھائی میں ایک دو گزارش خیانت کے متعلق عرض کرنا چاہوں گا. ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک آدمی کا آخری وقت ہے اور اس کو کلمہ پڑھانے کی بڑی کوشش کی گئی تو بار بار جیسے نا جیسے گلے میں کوئی چیز اٹک جاتی ہے. جب اس کو تھوڑا سا ہوش آیا تو کہنے لگا میں نے بڑی اللہ کی قسم کوشش کی کہ کلمہ پڑھوں لیکن وہ جو بازار میں بیٹھ کے ڈنڈی مارتا تھا وہ میرے گلے میں اٹک جاتا تھا. اس سے گزارش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عقل مند کون ہے. تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ نے عقل کے 100 حصے بنائے, ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا, بقیہ 99% اپنے محبوب کو عطا فرمائے.
وہ فرما رہے ہیں سب سے بڑا سمجھدار وہ ہے جو اپنی آخرت کو سامنے رکھے اور دنیا متاثر ہوتی ہے تو ہونے دے. پھر پوچھا گیا سب سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ فرمایا جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے میری بیوی کا یہ بن جائے, میرے بچوں کا یہ بن جائے, دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے رشوت لے, دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے ملاوٹ کرے, دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر دے, تو فرمایا یہ سب سے بڑا بیوقوف ہے. اللہ اکبر, بھائی بڑی خوبصورت بات ہے. میں چاہوں گا کہ آج کا جو ٹرانسمیشن کیا بڑے ہم نے بہت ہی زبردست گفتگو کی. طارق بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں, انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھا اور بڑی اچھی باتیں بتائیں بھی کہ یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انہیں بلیم نہ کیا جائے تو یہ ہو جائے. تو آج کی اس نشست کے جو ہم اختتام کی جانب بڑھیں گے تو میں چاہوں گا جنید بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ مناجات جو ہیں وہ پڑھیں اور اس پر جو ہے وہ ہم آج کی نشست کو برخاست کریں.